اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ اللہ کی نعمت کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن دیا اپنے کلام کے ساتھ الحمدللہ. اور ہم سب کی کوشش یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ہماری نیکیاں قبول کرے. جس نیتوں سے ہم یہاں آئے ہیں اللہ کلام سیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے وہ سب نیکیاں قبول کرے. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ لے اس کو، اور اس کو ہماری ڈے آف ججمنٹ میں جو ہے ہمارا جو اسکیل میزان جسے ہم کہتے ہیں اس کو ہیوی کر دے ان اعمال سے جو آج ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، سیکھنے کے لیے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. آغاز کرتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمین یا رب العالمین. چلیں جی انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں آج کا. آپ یہ بتائیے کیسا ہفتہ گزرا آپ سب لوگوں کا؟ اچھا گزرا آپ لوگوں کا ہفتہ؟ بیزی چل رہا ہے سب کا؟ اب تو دوبارہ اسکول بھی کھل گئے ہیں، جو کالجز جا رہے ہیں بچے ان کے کالجز کھل گئے ہیں، سب لوگ مصروف ہیں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ زندگی تو کتنی تیزی سے گزر رہی ہے نا، ہم سب کی گزر رہی ہے. الحمدللہ آئے مطلب ایک فرائیڈے آتا ہے، ایک جمعہ آتا ہے، اس کے بعد دوبارہ آ جاتا ہے جمعہ، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اچھا ابھی جمعہ آیا ہے، ویکینڈ آیا اور دین اگین ویکینڈ. تو جو زندگی گزر رہی ہے اتنی تیزی سے گزر رہی ہے، لیکن اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری زندگی تو جا رہی ہے، ایک دفعہ جو انسان دنیا میں آ گیا اس کی زندگی پھر چلتی رہتی ہے، اور پھر اس میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہر دن وہ کتنا اللہ سے قریب ہوا اور کتنا اللہ سے دور ہوا. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں نا. اور اب آپ دیکھیں کہ ہر جگہ اتنی زیادہ انفارمیشن ہے، اتنی زیادہ ہر چیز موجود ہے. مجھے یہ دیکھنا کہ میں نے کیا کیا سیکھا سارے ان دنوں میں.
جو ہر جگہ آپ دیکھیں، اگر آپ واٹس ایپ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی آپ کا سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اتنی چیزیں آتی ہیں کہ آپ پڑھ بھی نہیں پاتے. مجھے یاد ہے پہلے ہوتا تھا کچھ، جب ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے، میرے پاس ایک بک تھی، میں لکھا اپنا مطلب ڈائری جیسے ہوتی ہے، وہ آپ لوگ اگر یاد ہوگا کہ کچھ میگزینس بچوں کے آیا کرتے تھے، اس میں اقوال زرین ہوا کرتے تھے. اگر آپ لوگ سب کو، جو کہ اب اولڈ مطلب بڑے ہیں، ہم لوگ بھی بڑے ہو چکے ہیں الحمدللہ، کچھ ینگ لوگ بھی ہمارے پاس یہاں پر ماشاء اللہ. لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو وہ ہوا کرتے تھے، اور میں اس کو لکھ لیتی تھی کیونکہ کہیں ملتے نہیں تھے پھر وہ. ہوں پھر وہ ایک میری ڈائری ہوتی تھی، تو اس میں میں لکھتی تھی اچھا تو یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے. تو جو وہ میں لکھا کرتی تھی، تو وہ بڑے مشکل سے ہمیں ملتے تھے، تو ہم نے لکھ لیا، کہیں سے نظر آ گئے. لیکن جی بالکل، اب تو اتنی زیادہ ہر دوسرے دن تو کوئی، ہر گروپ میں تو ہزاروں احادیث اور قرآن کی آیتیں اور پتہ نہیں ویڈیوز تو لیکچرز، تو اب کیا کرے انسان؟ ہاں، اس دور میں کیا کرے؟ آپ بتائیں کیا کرے اس دور میں ہیں؟ تو کیا ہے کہ بس سب سے بڑی چیز جو مجھے لگتی ہے اس وقت، ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے بہت زیادہ، کہ یا اللہ ہمیں اپنے دین پر باندھ کے رکھ، اور جو حق ہے وہ حق دکھا، ہمیں عمل کرنے والا بنا. ہم تھوڑی سی بات سنیں اور بس اس کو جیسے عمل، اس پہ عمل کریں. اب تو ہمیں بہت چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، تو اب تو حساب بھی سخت قسم کا ہوگا، جتنا بیگیج زیادہ ہوگا اتنا زیادہ حساب ہوگا. پتہ ہے نا آپ کو، جتنے ہمارے پاس سوٹ کیسز ہوتے ہیں زیادہ، اتنا زیادہ حساب ہوتا ہے نا. یہ اسی اتنا زیادہ ہم چیک پوائنٹ پہ رکتے ہیں نا، اتنا زیادہ ہماری چیکنگ ہوتی ہے. اور جتنا زیادہ کچھ نہیں ہوتا اتنا حساب نہیں ہوتا. لیکن اب ہمارے پاس بہت کچھ ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان کرے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین یا رب العالمین. چلے ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ہمارا جو آج کا تربیت سیشن ہے، اس میں ہم، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، ہم صلاح کر رہے تھے. اور صلاح میں ہم یہ اپنے ہم سب لوگ یہ سیکھ رہے تھے کہ کسی طرح سے ہماری نماز میں وہ لطف آ جائے جو کہ صحابہ کرام کی نماز میں تھا. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تھا کہ ٹھنڈک تھی ان کی آنکھوں کی. اور پھر صحابہ کرام جس طرح پڑھتے تھے نماز، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ویسے ہی کر دے کہ ہم بھی اس شوق کے ساتھ نماز پڑھیں، کہ جیسے کہ کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو پھر ملنے کا بہت شوق ہوتا ہے نا. محبت ہوتی ہے تو ملنے کا شوق ہوتا ہے. جب دل چاہتا ہے جلدی سے جا کے بس کام کرو، اور جا کے اس سے ملاقات کرو یا فون کرو یا بات کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ہی محبت ڈال دے اپنی، کہ ہمیں بھی دل چاہے کہ بس اب کام کریں اور فوراً کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے. کبھی دل چاہتا ہے ایسا کہ بس ختم ہو اور بس نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، یا کوئی نفل پڑھ لیں جا کے. یہ سوچا کریں بس مجھے بات کرنی ہے جا کے اللہ سے. اب مجھے جو بھی اس دن میں مسئلے ہو رہے ہیں، یا اچھی بات ہو رہی ہے، یا کوئی خوشی کی بات ہے، تو بس میں جا کے نا اللہ سے بات کروں گی. ایسی ہو جائے کیفیت، تو کتنا اچھا ہو نا، ہم سب کی کیفیت ایسی ہو جائے. تو پھر تو کوئی مطلب غم ہی نہ رہے نا. تو اکثر لوگوں کو غم ہوتا ہے نا کہ یہ مجھ سے نہیں پوچھتا اور وہ مجھے نہیں پوچھتا، یا میرے دوست نہیں ہیں، یا میں کس سے بات کروں. تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر وقت 24/7 موجود رہتے ہیں نا. ہم ہی بات نہیں کرتے. رات کے وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں. لوگوں سے تو یہ ہوتا ہے کہ ٹائمنگ دیکھنا پڑتا ہے کہ رات کو سو تو نہیں رہے کہیں، تو پھر اس کو دیکھ کے فون کریں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر وقت موجود ہیں. اور ایسی لذت ہے کہ آپ فیل کریں نا، جب آپ کے ہاں واقعی میں اللہ سے بات کر دی. آپ لوگ فیل کرتے ہیں جب ہم کوئی کام سپرد کر دیں اللہ کی، اور کہہ دیں گے یا اللہ تو اس کو کروا دیں، یا ہم استخارہ کر لیں یا اللہ بس تو اس کو صحیح کر دینا، تو کتنی دل میں ایک اچھی سی کیفیت ہوتی ہے نا کہ ہاں اب میں نے، مطلب یہ یقین کی بات ہے کہ آپ کا جتنا یقین ہوگا آپ اسی طرح سے اس کو کریں گے، جتنا ایمان بڑھے گا. اور یہ جو ہماری کوششیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی، جیسے ہم اس کلاس میں یا کوئی اور کلاسز بھی آپ لوگ لے رہے ہیں، جو بھی جہاں پر بھی، تو کوشش کیا ہے کہ کسی طرح سے ہمارے دل میں وہ ایمان بڑھ جائے، اور پھر ہم اللہ سے باتیں شروع کر دیں. تو ہم لوگ کہاں پر تھے؟ ہم لوگ نے الحمدللہ لاسٹ کلاس میں اپنی سورۃ الفاتحہ کمپلیٹ کر لی تھی. اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کس طرح شروع کیا تھا؟ جو ہم شروع سے ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ ہیں، کہ ہم نے جو صلات شروع کی تھی، فائنڈنگ پلیجر ان صلاح کیف تلذذ بالصلاح تھی، جو ہم نے صلاح تھی جو شروع کیا تھا، وہ ہم نے کیا تھا. شروع ہم نے کیا تھا کہ اللہ سے پوری امید ہے، ہم اس نماز کو، ہم جب صلاح اپنی شروع کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ہوپ ہونی چاہیے، امید کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. اور یہ صلات جو ہے ہمارے حق میں، ڈے آف ججمنٹ میں ہمارے حق میں ہوگی. اسی طرح سے ہمارا خوف کے ساتھ ہمبل ہو کے اللہ کو. اور سیکرٹ کیز ہمارے پاس کیا تھی؟ ہم نے کہا تھا نا سیکرٹ کیز آف خشوع، ہم اس میں پڑھ رہے تھے. ہم نے لاسٹ ٹائم ہم نے یہ سلائڈز بھی بنا کے آپ کو دی تھی کہ بس مجھے اللہ سے بات کرنی. اور پھر ہم نے وہ وضو سے شروع کیا تھا، اور آذان سے شروع کیا تھا. پھر ہم نے دعائیں ساری شروع کی تھی. اور پھر ہم پہنچ گئے تھے سورۃ الفاتحہ پر، اور ہم نے ہر آیت پر ریفلیکٹ کیا تھا، ایوری آیا.
ہے نا؟ हमने देखा था किस तरह से अल्लाह सुब्हान तआला हमें जवाब देते हैं हमारी हर आयत पर। आप लोगों को फ़ायदा हुआ? मुझे तो दोबारा पढ़ा के बड़ा फ़ायदा हुआ आप लोगों को। फिर मैं थोड़ी सी पीछे हो गई थी, भूल जाते हैं बीच में। फिर दोबारा जब पढ़ाया आपको तो दोबारा मेरी भी वही ताज़ा हो गई कि सूरतुल फ़ातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि जब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़े तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवाब देते हैं। अर्रहमानिर रहीम पढ़े, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो सबके आंसर्स थे ना हमारे पास। तो हमने फिर उस तरह से हमने पढ़ा था कि हम सारे इमोशन के साथ वो दुआएँ पढ़ी थी, हम्बल होके अल्लाह के सामने ना। और उसके बाद फिर हम जाते हैं, एक कोई सूरा पढ़ते हैं और सूरा भी मैं आप लोग देखिए ज़रूर वैसी सूरा पढ़ा करें जिसका आपको मीनिंग्स आते हैं। छोटी-छोटी सूरतें पढ़ते हैं ना आप लोग, जो कि सूरतुल जुज़ अम्मा का है या जुज़ 30th जो है, उसमें बहुत सारी सूरतें ऐसी जो आप लोगों को आती होंगी और हम सब वो सूरतें पढ़ते हैं आफ्टर सूरतुल फातिहा के बाद हम लोग पढ़ते हैं ना। स्मॉल क्विज़ चाहिए आपको? चलें इंशाल्लाह देखते हैं। शम्सा कह रही है उनको क्विज़ चाहिए छोटा-सा। इंशाल्लाह विल सी, क्लास में ही कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है? अल्लाह सुब्हान तआला मेरे हक में भी और टाइम में मीन्स टाइम में बरकत डाले आप लोगों के भी कि मैं इस काबिल हो सकूँ कि आप लोगों के लिए कुछ बना सकूँ क्विज़ इस तरह का इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा जी, तो फिर क्या था कि कहाँ पहुँचे थे हम? हाँ, तो फिर हमने सूरत फातिहा के बाद जो भी अगर आप सलाह में जो भी सूरा पढ़ते हैं, उसमें ज़रूर आप कोशिश ये किया करें कि उसका मीनिंग्स आपको आते हों। हुँ? और अब तो हम इंशाल्लाह कोशिश ये भी किया करें कि अच्छी तरह पढ़ें, तजवीद अच्छी हो उसकी, उसके सारी मीनिंग्स पता हों और नई से नई सूरतें याद करने की कोशिश करें, छोटी वाली, 30 जुज़ से। अभी तो हम सूरत अल-बक़रा शुरू करवा रहे हैं आप लोगों को हिफ्ज़ में। वो भी उसमें भी ये कि इसलिए शुरू करवाया, इसके पीछे लॉजिक ये थी हमारी कि आप लोग उसके मीनिंग्स आप लोगों को पता चल गए हैं, इसलिए हमने वो शुरू करवा रहे हैं हिफ्ज़ में। और ये कि उसमें भी ये कि आपको 2 आयतें आ जाएँ, आप 2 आयतें पढ़ लें, 3 आयतें आ जाएँ, आप 3 आयतें पढ़ लें, ज़रूरी थोड़ी है कि पूरी सूरत अल-बक़रा पढ़ी जाए। जितनी-जितनी आयतें आती जा रही हैं, वो आप अपने सलाह में शामिल करते जाएँगे, नमाज़ में शामिल करते जाएँगे। तो फिर हमने क्या किया कि हमने जब एक सूरतुल फ़ातिहा पढ़ ली और सूरा पढ़ ली कोई भी और उसके बाद फिर हम अल्लाहु अकबर बोलते हैं, और उसके बाद फिर हम रुकू में चले जाते हैं, ठीक है? तो जब हम अल्लाहु अकबर हम बोलते हैं, हमने शुरू में भी बोला था अल्लाहु अकबर, आपको पता है ना जब जैसे ही हम अल्लाहु अकबर बोलते हैं इट्स टाइप लाइक लाइक अ रिमाइंडर और अलार्म जैसे हम बोल सकते हैं कि बस अब मैंने अल्लाहु अकबर बोल दिया कि अल्लाह सबसे बड़ा है। ठीक है ना? हमने पहले भी पढ़ा था जब हम अल्लाहू अकबर पढ़ते हैं तो इट मीन्स कि नाउ वी आर इन द सलाह, ऑल द अदर थिंग्स आर हराम। ठीक है ना? जो कि पहले हलाल होती हैं जैसे इस उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल खाना-पीना है, देखना है, बात करना है क्योंकि हम नमाज़ के अंदर हो गए ना, तो अल्लाहू अकबर हमें अगेन याद दिलाता है कि हम फ़ोकस हो जाएँ। क्योंकि इस वक़्त हम तो जब भी आप अल्लाहू अकबर बोल लें, तो ज़हन में सोचें नाउ आई एम इन फ़ोकस, इन माई सलाह कि अल्लाहू अकबर का मतलब ये है कि अगर मेरा ज़हन इधर-उधर डाइवर्ट हुआ हुआ है, जैसे ही मैंने अल्लाहू अकबर बोला इट मीन्स कि मैं दोबारा आ जाऊँ वापस क्योंकि हमारा जो ज़हन है या जो हमारा सोचें हैं, वो घूमती रहती हैं, ठीक है? तो जैसे ही हम अल्लाहू अकबर बोलेंगे, तो उस वक़्त फ़ौरन ये सोचें नहीं वापस मुझे आना है, अगर मैं कुछ और सोच रही हूँ, ठीक है? तो अल्लाहू अकबर हमारी सारी परेशानियों को दूर कर दे, या अल्लाह सबसे बड़ा जो कि मेरी सारी परेशानियों को दूर कर देगा, इंशाअल्लाह। अच्छा, तो उसके बाद हम आ जाते हैं अब रुकू में। अब रुकू जो है सुभान अल्लाह किस कदर खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला नमाज़ जब मैं देखती हूँ ना कि जो जिस तरह नमाज़ बनाई है अल्लाह ने और हम्बल तरीके से हम जो पढ़ते हैं और आपको पता है ना जब हम नियत बाँध लेते हैं लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था हमारी निगाह कहाँ होनी चाहिए? सजदे की जगह। पैरों को नहीं देखना हमें, सामने सजदे की जगह पर देखना है। ठीक है? जहाँ हम सजदा करते हैं वहीं पर देखना है, इधर-उधर कहीं नहीं देख सकते हम, ठीक है ना? उससे हम बहुत फ़ोकस्ड रहते हैं, ठीक है? तो हमने जब रुकू में चले गए, अब रुकू का तरीका भी आप लोगों को पता होगा बहुत से जगह क्लासेस भी हुई हैं रुकू की और रुकू में आपको पता है कि हम जो है घुटनों पे हाथ रखते हैं अपने दोनों और घुटनों को ज़रा मज़बूती से पकड़ के और अपनी रुकू की पोज़ीशन जो होती है बो डाउन जिसे हम कह सकते हैं और उसमें आप ये देखिएगा कि डिफरेंट पोज़ीशन से मैं अगर मुझे कोई तस्वीर मिली बल्कि मैं लगा देती तस्वीर मुझे याद नहीं रहा, कि उसमें आपने इंशाअल्लाह पीठ बिल्कुल सीधी होगी लाइक यू नो द जैसे हम एल शेप बना दें अगर हम परपेंडिकुलर जिसे हम कह सकते हैं ना, एल शेप बिल्कुल सीधी पीठ होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा झुकी हुई हो, ना बहुत ज़्यादा ऊपर हो, ठीक है? ये मुझे बल्कि अगर मुझे कहीं से तस्वीर मिली तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम दिखाऊँगी भी कि कौन-सी रॉन्ग पोज़ीशन से आप लोग को पता भी होगा माशाल्लाह आप लोग सब लोग बहुत जगह से कोर्सेज़ भी कर चुके हैं।
تو پوزیشن ایسی ہو کہ جیسے کہ اس میں جیسے ہم لوگ جب یہ کورس کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ ایک پانی کا گلاس رکھ دیں تو وہ گرے گا نہیں، مطلب پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے. دس از دا نارمل پوزیشن. کہ اگر آپ نیچے جھک جائیں گے تو ظاہر نیچے چلے جائے گا، یا آپ بالکل سیدھا کھڑے رہیں گے جب بھی کوئی چیز آپ کے پیٹھ پہ رک نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو وہ پوزیشن بالکل ایسی ہوگی اور جس میں نگاہ آپ کی سجدے کی طرف ہی ہوگی، اور مضبوطی سے آپ کے پیروں آپ کے نیز ہیں، گھٹنے ہیں، اس کو پکڑا ہوا ہوگا ہاتھ سے، اور پھر آپ جو ہے دعائیں پڑھیں. ٹھیک ہے، تو یہ نارمل پوزیشن انٹل اینڈ انلیس کہ کسی کو کچھ پرابلم بھی ہو سکتا ہے کسی کو پیٹ میں پرابلم ہو تو وہ دس ڈفرنٹ تھنگ، وہ تو پھر آپ کی جو ہے وہاں سے ایکسکلوڈ ہو جائے گا، آپ کے لیے وہ چیز نہیں رہے گی، کیونکہ ظاہر ہے بہت سے لوگ نہیں جھک سکتے یا بہت سے لوگ بالکل سیدھا نہیں رہ سکتے، تو وہ الگ بات ہے. لیکن جو نارمل پوزیشن ہے نارمل ہیلدی پیپل کے لیے جو ہے، جو پوزیشن بتائی گئی ہے نماز میں، وہ یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ سوچیں رکوع کی بلیسنگ دیکھیں آپ. رکوع جب ہم جھکتے ہیں نا کسی کے سامنے، کتنی بڑی بات ہے کسی کے سامنے جھکنا. ایسے تو ہم کسی کے سامنے ایسے جھکتے نہیں نا، جیسے ہمیں دکھاتے ہیں بہت جگہوں پر لوگ جھک رہے ہوتے ہیں چیزوں کے سامنے، اور لوگوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے یوں کر کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ نے صرف ہمیں اپنے سامنے جھکایا. تو دس از دا اللہ بلیسنگ کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کسی گائے کی عبادت نہیں کر رہے، کسی گائے کے سامنے نہیں جھک رہے، کسی آئیڈل مطلب کسی بتوں کے سامنے نہیں جھک رہے، کسی شیطان کے سامنے نہیں جھک رہے. شکر کیا کبھی اپنے احساس کے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا. لیکن ہم تو اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں. ایک واحد ہمارا رب جس نے ساری دنیا کو تخلیق کیا ہے، اس کے سامنے جھک رہے ہیں. تو یہ تو شکر کی اتنی بڑی بات ہے. کتنے لوگوں کو دیکھا آپ ہندو مذہب میں، دیکھ لیں کن کن چیزوں کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں وہ، کیسے کیسی چیزوں سانپ کے سامنے، تو بندر کے سامنے، تو گائے کے سامنے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے بت بنائے ہیں ان کے سامنے، تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، اللہ نے ہمیں آنر کیا ہے. تو ہمیں پلیز ہونا چاہیے اس چیز سے کہ اللہ نے ہمیں چوز کر لیا کہ میں اس کے سامنے جھک رہی ہوں. تو ڈونٹ رش، جلدی نہیں کریں رکوع میں. رکوع میں جلدی اس لیے نہیں کریں کہ ایک جیسے کہ حدیث ہے نا، کہ اس کا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ حدیث ہے اس طرح سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور رکوع اور سجدہ جلدی جلدی کر رہا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو مات ھذا، اگر یہ مر جائے نا اس حالت میں، لمات علی غیر ملت محمد، تو یہ مرے گا مطلب غیر ملت محمد. طبرانی کی حدیث ہے کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت کے اوپر نہیں اس کی ڈیتھ ہو، جو مرے گا یہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اگینسٹ دا سنت کام کیا. ہم تو آپ نے کبھی دیکھا ہے لوگوں کو، اکثر میں چھوٹے بچوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ جلدی جلدی رکو ایک دم، بس 1 منٹ کے لیے گئے کہ نہیں گئے کہ وہ کھڑے ہو گئے اور سجدہ گئے، اور سجدے میں بھی اتنی جلدی سے اٹھ گئے. نماز جو ہے وہ سکون کا نام ہے. آرام سے رکو، پھر آرام سے آپ قیام، اس کے بعد پھر آرام سے جو ہے سجدہ. تو اس طرح سے ہے کہ رکو رکو جو ہے نا، ایک اور حدیث کے مطابق the worst thief ہے، جو worst چور ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ نماز میں نماز کی چوری کرتا ہے. تو صحابہ کرام تو پوچھتے تھے نا آپ سے کہ یا رسول اللہ یہ چوری کس طرح سے ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رکوع اور سجدے پراپر نہیں کرتا، ان کو اس کا حق نہیں دیتا، اس کو ٹائمنگ کے لحاظ سے نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور یہ کہ ہمیں، اور آپ دیکھیں جب آپ رکوع میں جاتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں تو دل میں ایسا سکون سا آتا ہے، بہت سکون لگتا ہے. کبھی آپ دیر تک کیجیے اس رکوع اور دیر تک سجدہ. ایک حدیث ہے نا بہت مشہور سی کہ ایک دفعہ اب مجھے بھی بڑی حیرت ہوتی ہے اس حدیث پہ، لیکن الحمدللہ یہ ہے حدیث اور صحیح حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ جو تھے ان سے انہوں نے روایت کی ہے حدیث کہ ایک دفعہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ سے اسٹارٹ کیا، اور پھر انہوں نے آل عمران پڑھی، پھر انہوں نے سورۃ النساء پڑھی، اور آپ سمجھ رہے تھے کہ بس اب یہ رکوع میں جائیں گے تو نہیں گئے، پھر دوبارہ سمجھے کہ اب رکوع میں جائیں گے تو پھر نہیں گئے، پھر سورۃ النساء مطلب 5 جز پڑھ لیا آپ نے ایک رکعت میں. سوچیں آپ. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو رکوع تھا وہ بھی اسی طرح سے تھا، جس طرح کی قیام تھا ویسا ہی رکوع تھا. تو کتنا لمبا رکوع ہوگا، میں تو مطلب ہم سوچ نہیں سکتے، مطلب بیونڈ دا مطلب ہماری امیجنیشن. لیکن یہ حدیث ہے تو سبحان اللہ، کوئی نہ کوئی تو اس میں وہ ہوگی نا. اور ہمارے اپنے آپ کو ہم دیکھیں تو کس طرح سے ہمارا ہے نا.
تو خیر اب ہمارا کیا تھا کہ رکوع کو بہت اچھی طرح سے ادا کریں، سکون سے ادا کریں، دل کی خوشی کے ساتھ ادا کریں، اور سوچیں کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ اور رکوع میں یوزلی جو ہم پڑھتے ہیں وہ سبحان ربی العظیم، سبحان، آپ لوگ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، اللہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، glorify the our رب، ٹھیک ہے، سبحان ربی اور ربی، یا کس کے لیے؟ میرا رب، پاک ہے میرا رب عظیم جو کہ بہت عظیم ہے، سپر گریٹ، ٹھیک ہے نا، سبحان ربی العظیم، پورا اس کو صحیح سے پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم ایسے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اچھا ہم یہ 3 دفعہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یوزلی تو ہم 3 دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کو اپنے لحاظ سے اس کو ہم 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا لمبا ہم لوگ کو کرنا چاہیں، 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 9 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، جتنی دفعہ آپ لوگ اس کو پڑھنا چاہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی دعائیں ہیں جو کہ ڈفرینٹ احادیث سے ہمارے پاس ہیں، میں یہاں پر کیونکہ مجھے کچھ ٹائم کی کمی تھی، دیٹس وائی میں نے جو ہے اس میں آپ کی میننگس نہیں ایڈ کیے ہیں، آپ لوگ خود جا کے گوگل سے نکال لیجئے گا، یہ دعا فار رکوع، ٹھیک ہے، اور اس کے احادیث بھی ہمارے پاس کہ بہت ساری احادیث سے یہ ثابت ہیں کہ یہ دعائیں ساری ہمارے پاس، لاسٹ ٹائم شاید میرے خیال سے میں نے آپ لوگوں کو پڑھائی تھی، آئی تھنک میں نے یہ حدیث پر، میں نے رکوع کی دعائیں آپ لوگوں کو پہلے بھی تربیت سیشن میں پڑھائی ہیں، اگر مجھے مل گئی ہے وہ سلائڈ تو میں آپ کو بھیج دوں گی۔ صبح اس کے علاوہ جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا رکوع میں اور مطلب ایک یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم ایک ہی دعا پڑھتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم بدل، سبحان ربی العظیم تو کمپلسری ہے پڑھنا، اس کے علاوہ آپ ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، جس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، سبحانک کا سیم میننگس ہو جائے گا، اللہم ربنا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، پھر ربنا و بحمدک، اے ہمارے رب اور تیری ہی لیے ساری حمد ہے، یا اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے نا، تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی دعا ہے جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ہم؟ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، سبوح کا مطلب بھی سیم ہے، سبحہ سے ہے، سبحانہ سے ہی ہے اس کا، قدوس پاک ہے اللہ، سیم وہی میننگ ہے اس کا بھی، رب الملائکۃ والروح، یہ بھی سب تعریف ہے نا اللہ کی، ایک طرح سے ہم پریز کر رہے ہیں نا اللہ کو، اور اس کے علاوہ یہ والی دعا میں نے آپ لوگوں کو 100% پڑھائی تھی، اور آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ یاد بھی کر لیں، رکوع کی دعا مجھے بہت پسند ہے یہ والی دعا، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ یہ ضرور پڑھوں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ دعا پڑھنا، جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ اللہم لک رکعت، یا اللہ میں نے رکوع کیا، وبک آمنت، اور میں ایمان لائی، ولک اسلمت، اور میں تیرے لیے میں تسلیم خم کر دیا، اسلمت، خشع، اور خشوع میں ہے مطلب جھکی ہوئی ہیں، لکا، لا کا تیرے لیے، میری سماعت، و بصری میری آنکھیں، و مخی میرا دماغ، و عظمی میری ہڈیاں، و اعصابی اور میرے پٹھے مینس میری مسلز، للہ رب العالمین، ہر چیز میرے رب العالمین کے لیے ہے، میں جو اس میں رکوع کر رہی ہوں، اب آپ رکوع جب کر رہے ہیں تو سارے میرے جو ڈفرینٹ باڈی پارٹس ہیں وہ حاضر ہیں اللہ کے لیے، جس میں میری آنکھیں بھی ہیں، میری سماعت مینس کہ میری ایئرس جو ہیں وہ بھی ہیں، میرا دماغ بھی حاضر ہے، اور میری جتنی ہڈیاں ہیں وہ بالکل حاضر ہے اللہ تیرے لیے، اور میرے جسم میں جتنے مسلز ہیں وہ سب میرے اللہ کے اطاعت میں جھکے ہوئے ہیں، کتنے سارے مسلز ہیں ہمارے، اور کتنی زیادہ ہماری بونز ہیں، وہ سب اللہ کی اطاعت میں جھکی ہوئی ہیں، رکوع میں یہ فیل کریں آپ، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کے ایک دم خشوع پڑے گا۔ اچھا دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے خشوع میں انکریز ہو، ہم خشوع چاہ رہے ہیں نا، نماز میں چاہ رہے ہیں کہ ہماری نمازوں میں وہ ٹھنڈک آ جائے، کہ ہماری بالکل جیسے ہم یہ فیل کریں کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، ہے نا، تو اس لیے جو ہے ہم جو ہے یہ پڑھتے ہیں، نہیں اردو میں نہیں کہہ سکتے ارم، ہم جو ہے نا یہ دعا جو ہے فیل، آپ اس کو اردو کا میننگ ضرور یاد کریں، لیکن جو نماز ہے وہ ہمیں عربی میں سکھائی ہے، اور ہمیں عربی میں ہی پڑھنا ہے نماز کو، ٹھیک ہے نا، تو جو دعائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں یہ سب مسنون دعائیں ہیں، اور جتنی مسنون دعائیں ہیں اس کو ہم عربی میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ بعد کی دعائیں جو ہیں جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ تو ہم اردو میں مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ دعائیں ساری عربی کی ہیں تو آپ اس کو عربی میں یاد کر لیں، ہاں آپ جب یہ دعائیں چاہے آپ پوری نہیں یاد کریں، تھوڑی تھوڑی یاد کر کے کرتے چلے جائیں، جیسے آپ نے اگر یاد کر لیا اللہم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت، اتنی پڑھ لیں، پھر آپ اگر آپ کو اور آگے یاد ہو جائیں، اور پھر دل میں سوچیں یہ بات کہ میں کیا بول رہی ہوں، بہت ایزی دعا ہے، بالکل مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے،
چلیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں میں ایسے ہی خشوع لے آئے جیسا کہ ہم چاہ رہے ہیں انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین. ہمیں یاد رہیں کیونکہ اتنی ہمارے ذہن میں جو ہے نا آکوپائڈ رہتا ہے اور چیزوں سے بزی رہتا ہے کہ وہ ہم جو ہے نا ہر دفعہ سوچتے ہیں کہ اب نماز میں خشوع ہونا چاہیے اور پھر ہم جو ہے وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ الحمدللہ جو ہمیں ریمائنڈرز مل رہے ہوتے ہیں بار بار ہر جگہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمارے عملوں میں لے آئے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین. چلیں جی انشاءاللہ ہم اپنے لیسن کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا جو لیسن ہے سورۃ البقرہ کا 164 to 167 ہے. تھوڑا ہمارا لیسن آج کا زیادہ ہو رہا ہے نا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مشکل تو نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو؟ کیونکہ سارے ورڈز جو ہیں ہمارے ریپیٹڈ ہیں. تو کبھی کبھی ہمارا یہ بھی ہوگا کہ ہم پورا ایک پیج بھی کر لیں گے، اس میں سارے ورڈز ایسے ہوں گے جو آپ کو آتے ہوں گے. اب تو آپ لوگ کر سکتے ہیں ایک پورا پیج ماشاءاللہ. کچھ ہمارے پاس نئے اسٹوڈنٹ ایڈ ہو رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہوپ فلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے. سوچیں آپ سورۃ البقرہ کے ختم کو تو کتنا اچھا لگے گا آپ کو کہ میں نے پوری سورۃ البقرہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لی. پورا جو ہے کیونکہ دیکھیں جتنے بھی ورڈز ہیں وہ سب جو ہے ریپیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے نا، تو آپ لوگوں کو یاد تو نہیں کرنا پڑے گا، وہ تو آپ کو آتے ہیں سارے. ٹھیک ہے، اور بہت سے ورڈ تو بالکل اردو جیسے ہیں جیسے اردو میں پڑھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. اپنے دماغ کو حاضر کریں، اپنے دل کو اللہ کے لیے حاضر کر لیں، اپنے پینسل قلم تیار کر لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی، اور ہم آیت نمبر 164 پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ سب چیز تیار ہیں آپ لوگوں کی؟ چلیں انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. آیتیں بڑی بڑی ہیں اس دفعہ لیکن بہت ایزی ہیں، اور سب آیتوں میں جو ہے نا آپ لوگوں کے کیا ہے کہ بہت ایزی میننگس ہیں، بہت ایزی. ٹھیک ہے، تو ہوپ فلی آسان ہو گیا آپ لوگوں کے لیے. چلیں جی تیار ہیں آپ سب نے نکال لی چیزیں اپنی؟ چلیں انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں آیت نمبر 164 پڑھیں گے ہم. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں، فی میں خلق السما خلا نہیں، یہ خل لام کے اوپر سکون ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسم ہے. خلقہ ہوتا ہے تو پھر یہ تینوں پہ اگر حرکات ہوتی نا تو پھر وہ فعل ہوتا ہے. ٹھیک. ان فی، اچھا ایک اور چیز میں آپ لوگ کو بتاتے چلوں جو مجھے میں بھول نہ جاؤں، ابھی مجھے ایک دم سے یاد آ گیا. دو چیزیں، ایک چیز تو یہ کہ انشاءاللہ کوشش تو میری یہ ہوتی ہے کہ میں الگ سے بھی آپ لوگوں کو گرامر کرواؤں جیسے میں شروع میں بھی کروا رہی تھی. لیکن میں اب یہ چاہ رہی تھی کہ بیچ بیچ میں آپ لوگوں کو جو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ایک چیز کوئی پڑھا دی بیچ میں گرامر، جیسے آج میں نے سوچا تھا آپ کو حروف عطف کا بتاؤں گی، اسی طرح سے میں کبھی آپ کو مرکب اضافی کا بتا دوں گی. بیچ بیچ میں آپ لوگوں کو چیزیں بتاتی جاؤں گی، اور جو میں چیزیں بتاتی جاؤں گی وہ آپ لوگ لکھتے جائیے، اپنا نوٹ کرتے جائیں. میں ابھی کسی نے مجھے اپنے نوٹس دکھائے، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی علم میں بہت برکت ڈالے، اور اتنے اچھے نوٹس بنائے ہوئے تھے سبحان اللہ. ان کی دو لوگوں نے مجھے اپنے نوٹس دکھایا، دونوں کے نوٹس بہت اچھے تھے. دیکھیں یہ ہوتا ہے اخلاص، اور جب آپ کے دل میں اخلاص ہوگا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت سکھائے گا اور راستے آسان کر دے گا. تو جنہوں نے ایک نے جو مجھے دکھایا تھا انہوں نے ہر پیج پہ ایک آیت لکھی ہوئی تھی، اور پوری باقاعدہ آیت لکھ کے اس کے نیچے میننگس لکھ کے، اور پھر جو ہم پوائنٹس بتاتے جا رہے ہیں ان کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ کلر سے وہ پوائنٹس لکھے ہوئے تھے. میرا دل چاہتا میں ان کو شیئر کروں، میں ان سے کہوں گی کہ مجھے کوئی تصویر کھینچ کے بھیجے، میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں ان کے نوٹس کو نا کہ انہوں نے. جی جی بالکل میں ان سے کہوں گی کہ مجھے کوئی تصویر کھینچ کے بھیجیں اپنی. انہوں نے مجھے دکھایا تھا لا کے باقاعدہ نوٹس، تو دونوں سے کہوں گی کہ وہ تصویر بھیجیں مجھے تو میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی. اتنا اچھا انہوں نے لکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ جو آپ بتاتی ہیں نا امپورٹنٹ پوائنٹس وہ ہم لکھ لیتے ہیں. تو جیسے ڈفرینٹ کلر سے انہوں نے لکھ تھا کہ اس کا مطلب یہ یہاں یہ، اور ان کو اتنا آ گیا ہے. دیکھیں جتنا ہم جو ہے نا اس میں کہتے ہیں نا اردو کا محاورہ نا، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، ہے نا. تو ہم جتنا اس میں کوشش کریں گے اتنا ہی وہ ہمیں فائدہ دے گا. یہ تو بات ہے کسی چیز میں بھی. میں نے تو جتنا میرا سفر ہے، جتنا میں نے علم حاصل کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، اور جو میں نے دیکھا جہاں میں نے محنت کی ہے نا زیادہ، وہ ضرور میرے اس میں اچھا ہوا. مجھے یاد ہے جب میں گرامر پڑھتی تھی مجھے بہت شوق تھا گرامر کا،
تو میں نے جو ہمارے کلاس میں پڑھاتے تھے گرامر، زیادہ تعلیم القرآن کورس ہوتا ہے، اس میں اتنی گرامر نہیں پڑھائی جاتی کیونکہ اس میں بہت چیزیں ہوتی ہیں، ورڈس میننگس بھی ہوتے ہیں، پھر آپ کو تجوید بھی صحیح کرنی ہوتی ہے، پھر گرامر بھی ہوتی ہے، ڈفرینٹ سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو ہم ہر چیز پہ ہمارا مین فوکس جو ہوتا ہے تفسیر ہوتی ہے اور ہماری ترجمہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ سائڈ پہ ہمارے ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ بھی تھے ساتھ، لیکن مجھے شوق تھا. اس کے بعد ہمارا ایک ہائی لیول کا کورس ہوا تھا روح البیان، جس میں ماسٹر کورس ہوتا ہے، وہ اس میں ٹیچرس ٹریننگ کورس ہوتا ہے، وہ ہم نے کیا. اس میں ہمیں اور ہائی لیول کی گرامر پڑھائی، لیکن اس میں بھی مجھے لگتا تھا جیسے کمی ہے، لیکن تو پھر میں نے الگ سے جو ہے نا میں ٹائم دیتی تھی اس کو بہت زیادہ، اور میں دیکھتی رہتی تھی ڈفرینٹ ڈفرینٹ لیکچر سے. اور جو ہے میرا ایک ٹائم فکس تھا کہ میں 12 بجے سے 12:25 تک میں گرامر پڑھتی تھی بیٹھ کے، کیونکہ میرے پاس ٹائم ہوتا تھا وہ، تو بس وہ بچتا تھا اور میرا الارم سیٹ ہوتا تھا کہ مجھے 25 منٹ گرامر پڑھنی ہے بیٹھ کے، تو وہ میں پڑھتی تھی. اور واقعی اس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے، میں لکھتی تھی بہت زیادہ اس میں نا. تو میں اپنے آپ کو بتا رہی ہوں، کوئی بھی آپ ٹائم آپ لوگ بھی دیکھ لیں، بہت سی چیزوں میں لوگ محنت کرتے ہیں، چاہے وہ پڑھائی میں ہو، چاہے وہ کوئی اور اسکل ہو، چاہے وہ کھانا بنانا ہو، چاہے وہ ڈفرینٹ چیزیں ہوں. جس میں آپ محنت کریں گے وہ ضرور اس کا جو ہے سامنے آ جائے گا آپ. اچھا، تو میں کیا بتا رہی تھی کہ جتنی آپ محنت کریں گے اس میں بھی آپ اگر محنت کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اتنی زبردست یہ آ جائے گا آپ کو قرآن، پھر آپ کو جو ہے نا میننگس اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے. کہیں سے آپ سنیں گے نا کوئی بھی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کون سی آیت ہے، کیا کس چیز کے بعد، اور پھر وہ دل میں اثر کرے گی. اور قرآن جب عربی میں سمجھ میں آئے گا اس کا الگ ہی لطف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں یہاں سے پڑھتے ان فی خلق السماوات، بے شک تخلیق میں آسمانوں کے، جمع فارم ہے، والارض اور زمین کے، واختلاف اور آگے پیچھے آنے میں، اختلاف میں رات اور دن کے، اللیل والنہاری، والفلک اور جو کشتیاں ہیں، التی وہ جو تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما اس کے ساتھ جو، ینفع جو فائدہ دیتا ہے لوگوں کو، اور جو اور جو انزل نازل کیا اللہ، اللہ نے، اللہ کیا ہے فاعل، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، نازل کرنے والا کون ہے اللہ ہے. اس لیے اللہ کے اوپر کیا آیا ہے دمہ، دمہ مینس پیش آیا، فاعل ہے یہ کام کرنے والا. اللہ، اللہ ہا نہیں آیا، جو نازل کیا اللہ نے، من السمائی آسمان سے، ممائن پانی میں سے، فاحیا تو زندہ کیا، بھی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد جو اردو میں ہم بولتے ہیں موت، یہاں موت اس کی موت کے بعد، کس کے بعد زمین کی موت کے بعد، ہا کی ضمیر جو ہے وہ زمین کی طرف جا رہی ہے، ضمیر جو ہے، وبثا اور پھیلا دیا، فیہا اس میں، من کل دابات من سے، کل ہر، کل ہم اردو میں بولتے ہیں دابا جانور، یا رینگنے والے چلنے والے زندہ جانور، و تصریف اور آنے جانے میں یا پھرنے میں، الریاح ہوا کے، والسحاب اور بادلوں کے، مسخر جو کہ مسخر کر دی ہیں، بین السماء آسمان کے درمیان، والارض اور زمین، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، شیورلی جسے ہم کہتے ہیں نا، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اور ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں اس کی، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات دن کی گردش میں، اور جہاز اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے زمین مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں، اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کے پابند ہو کر چلتے ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں. سبحان اللہ، کتنی چیزیں بتا دی اس آیت میں. دیکھا آپ نے اس میں، سبحان اللہ، ان دس آیا دیر از اے مینشن آف مینی فیورز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ عنہ سے، کتنے سارے فیورز ہیں. اور یہ سب فیورز ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم الگ سے کر کے، اور اس میں اللہ کی جو ہے کیا بتائی جا رہی، اللہ کی رحمت، کہ یہ رحمت ہی تو ہے اللہ کی. ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کی پاور، طاقت، قوت، اس کی حکمت، وزڈم، اس کی نالج. اب دیکھیں نا، اگر ہم ہر چیزوں میں اوپر سے نیچے تک جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، زمین میں چیزیں کتنی ہیں، آسمان میں، اور بارش، واٹر سائیکل، اور ایک ایک چیز اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، جو کشتیاں چل رہی ہیں، اور سبحان اللہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کہیں گے یہ اللہ نے کتنی بڑی ہمارے پر رحمتیں ہیں اللہ کی. اور ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اگر بارش نہیں ہو تو کیا ہو جائے، اگر زمین سخت پتھر جیسی ہوتی، کچھ اگتا ہی نہیں اس میں، یا بڑی مشکل سے کھود کے اگانا پڑتا تو ہم اگا سکتے. اگر ٹیڑھی میڑھی زمین ہوتی تو چلنے میں کتنی مشکل ہو جاتی.
کبریائی ہے اللہ کی عظمت ہے اس میں. اور بھی آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہیں، ہم اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اور پھر فیل کرتے ہیں اور پھر اللہ کا خوب خوب شکر ادا کرتے ہیں ہم سب مل کے. انا، اب ایک ورڈ کو ہم دیکھیں گے اور پھر آگے کے ورڈ کو ہم دیکھ لیں گے. انا بے شک، جسے آپ لوگ یہ پڑھ چکے، پرانا ورڈ ہے، بہت دفعہ آ چکا ہے. انڈیڈ جسے ہم کہتے ہیں بے شک، مینس دیر از نو ڈاؤٹ کہ اللہ کی تخلیق میں، فی میں، خلق السماوات، خلق، خلق مطلب کیا ہوتا ہے؟ کریشن، تخلیق، پیدا کرنا، ٹھیک ہے، پیدائش میں. السماوات آسمان، السما سنگولر ہوتا ہے، السماوات الف تا لگ گیا، یہ کیا ہے؟ پلورل، آسمانوں کی. اور آسمان جو ہے اس کو آسمان بھی اگر ہم بولتے ہیں وہ اس میں جنس ہوتا ہے، جیسے سنگولر پلورل سب کے لیے آتا ہے. تو آسمان ایک آسمان تو نہیں ہے نا، 7 آسمان ہے نا. اسی طرح 7 زمینیں بھی ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ جس طرح ہم نے 7 آسمان بنائے اس طرح 7 زمینیں بھی بنائی. واللہ عالم. سورۃ طلاق کی آخری آیتوں میں آتا ہے یہ بات، ٹھیک ہے. آسمان اور زمین کی تخلیق میں واختلاف، اور اختلاف، کیا اختلاف ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور پھر اس کا ایک ایک کر کے ہم ڈسکرائب کرتے ہیں. رات اور دن کے اختلاف میں، آنے جانے میں، والفلک، اور کشتیاں، جہاز، اس سب چیزوں کے لیے آ جائے گا، ٹھیک ہے. التی، وہ جو تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، ٹھیک ہے نا. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں. اب سب سے پہلے ہم آسمان کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو قدرت بتائی ہے اس میں اپنی، ایک سیکنڈ رکے ہم دیکھتے ہیں اگلی سلائڈ ہماری کیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے، پہلے ہم اس میں سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ایک سیکنڈ، ہم نے تو پیچھے کر دیا، اس کو آگے کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، یہاں سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب کہہ رہے ہیں تخلیق میں. تو قدرت کیا ہے؟ تو آسمان اور زمین کی اگر ہم پیدائش دیکھیں اور رات اور دن کا اختلاف دیکھیں، ایک دوسرے کے آنے میں مسلسل جو ہے تبدیلیاں ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا مسلسل جو ہے زمین میں جو ہے وہ تبدیلی ہو رہی ہے. اب آپ اگر آسمان کی طرف ہی آ جائے، سب سے پہلے ہم آسمان کو دیکھتے ہیں. تو دیکھیں کیسا ہے آسمان. ڈفرینٹ کلر کا آسمان ہے. اور آسمان کو دیکھ کے جو ٹھنڈک ملتی ہے ہمیں، اور اس کو دیکھیں وداؤٹ پلرس ہیں. کتنی ساری ہمارے پاس قرآن میں آیتیں ہیں جس میں کہ لکھا ہے کہ آسمان جو ہے ایک ستون کی طرح ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے، ہماری حفاظت کر رہا ہے. لیکن وہ کبھی ہمارے پر گرتا نہیں ہے، کبھی اس میں سے کوئی چیز ٹوٹ کے نہیں گر رہی، نہ کوئی اس میں کوئی ٹیڑھ ہے، نہ کوئی اس میں کوئی کہتے ہیں نا جسے کریکس بھی نہیں ہے، دراڑیں بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور اس قدر خوبصورتی سے ہمارے اوپر ہے، اس میں بہت اللہ کی رحمت ہے. پھر ہم زمین کی طرف اگر آ جائیں تو زمین کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو زمین میں بھی آپ دیکھیں نشانیاں. اس قدر خوبصورتی سے زمین اللہ نے بنائی ہے کہ کہیں ہرا ہے اور کہیں پہ پہاڑ ہیں اور کہیں پہ سمندر ہے اور کہیں پہ پانی ہے. اور اس میں ہی ہم جو ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مر کے بھی اسی کی زمین کے اندر ہی ہمیں جگہ ملے گی، اور اس کے زندہ ہے تب بھی زمین کے اوپر ہیں. اور جب موت آ جاتی ہے تو جب بھی ہمیں زمین اپنے اندر ہی کر لے گی. کھانا ہمارا ادھر سے ہی آتا ہے، ہر چیز تو زمین سے مل رہی ہے، کھانا سے لے کر ایوری تھنگ، ضروریات کی چیزیں دیکھیں، منرلس ہو گئے، ایوری تھنگ زمین سے آ رہی ہے. تو زمین میں کس قدر تخلیق میں، جو آسمان اور زمین کی تخلیق میں نشانی نہیں ہے ہمارے لیے؟ کس نے اگایا ہمارے لیے؟ سب کس نے کیا یہ ہمارے لیے؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے اتنی چیزیں ہمارے لیے بنا دی ہیں زمین میں اور آسمانوں میں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اختلاف. اختلاف کیا ہوتا ہے؟ اختلاف کا میننگ دیکھ لیتے ہیں پہلے. اختلاف اردو کا ورڈ ہے. اختلاف اردو کا ورڈ ہے نا. اختلاف ہوتا کیا ہوتا ہے؟ اختلاف جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اختلاف ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں نا. تو ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جانا. لیکن اس کا جو روٹ ورڈ اگر ہم دیکھیں تو خلافا سے، خلا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے 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 آنا، ٹھیک ہے نا. خلیفہ جو ہے وہ بھی اسی سے ہوتا ہے، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا خلیفہ. خلفہ ہوتا ہے پیچھے کو کہتے ہیں، پیچھے آنے والا. تو خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کے بعد ایک خلیفہ بنتے ہیں، تو ایک خلیفہ کے بعد دوسرا اس کے پیچھے خلیفہ آتا ہے، بیہائنڈ، اور آپ سکسیسر بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح سے جب ہم نے تا اس میں ایڈ کر دیا تو اختلاف ہو گیا. اور اختلاف کا مطلب کیا ہو گیا؟ کمنگ بیک ٹو بیک، اور ڈفرینس بٹوین. تو ان دونوں کے ڈفرینس جو ہے نا، رات اور دن، اس میں بہت نشانیاں ہیں، بہت زیادہ نشانیاں ہیں. رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں بہت ہیں. اب آپ دیکھیں، اور اختلاف بھی ہے ان دونوں میں، اختلاف ہے نا. اب رات جو ہوتی ہے ڈارک ہوتی ہے، دن جو ہوتا ہے روشن برائٹ ہوتا ہے. رات ٹھنڈی ہوتی ہے تو دن گرم ہوتا ہے. کبھی جو ہے رات چھوٹی ہوتی ہے اور کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے. رات جو ہوتی ہے اس میں کتنے کام اینڈ کوائٹ ہوتے ہیں نا، سکون ہوتا ہے، تو ہم سو سکتے ہیں. سوچیں اگر رات کو بھی شور ہونے لگے تو کیا ہو.
اور پھر دن میں جو ہے بزنگ اور نوائز ہوتا ہے کہ اور مصروفیت ہوتی ہے اور آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ہم کام کر کے ایکٹیو رہتے ہیں. رات سونے کے لیے بنائی، سکون کے لیے بنائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا فِيهِ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ القصص کی، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ. اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے بنایا تمہارے لیے رات کو سکون کا باعث اور دن کو معاش کے لیے. ہم یہ اللہ کی رحمت ہے. کبھی چھوٹا ہے کبھی بڑا ہے، کبھی کبھی راتیں بڑی ہیں تو اس میں ہم عبادت اچھی کر لیتے ہیں، اور اس میں سے ہم زیادہ نیند ہماری ہو جاتی ہے. پھر ہم اگر دن بڑے ہیں تو اس میں بھی ہم بہت سے ایسے کام کر لیتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ قصص میں ہی فرماتے ہیں کہ اگر ہم رات تمہارے اوپر سرمدن مستقل طور پر رات رہے تو تم کون ہے جو تم لائے دن؟ یا اگر سرمدن اگر ورڈ آتا ہے کہ اگر مستقل تمہارے پر دن رہے، کون رات لے کر آئے؟ ہم تو کیا ہے کہ ایک کے بعد ایک آنا کتنا آرام کا باعث ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ رات اور دن جب چینج ہوتا ہے نا، جب صبح ہو رہی ہوتی ہے تو ایک دم سے روشنی نہیں ہو جاتی، کہ رات ہوئی ٹھک سے روشنی. جیسے آپ اس کی اگزامپل ایسے لے سکتے ہیں کہ جب ہمارے گھر لائٹ چلی جاتی ہے نا، پاکستان میں جو لوگ ان کو تو بہت ایکسپیرینس ہے اس کا، ایک دم سے لائٹ چلی جاتی ہے، اندھیرا ایک دم سے، لوگ پریشان سے ہو جاتے ہیں. عجیب سا دل ہو جاتا ہے کہ ایک دم اندھیرا ہو گیا. اور پھر ایک دم سے جب روشنی ہوتی ہے، لائٹیں آ جاتی ہیں، تو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، آنکھیں چندیا سی جاتی ہیں کہ ایک دم سے کھل نہیں رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اتنی وہی روشنی جو جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک دم سے آتی ہے لائٹ تو ایک دم سے آنکھیں لگتا ہے جیسے عجیب سی ہو گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کہ کتنی گریجولی رات ہو رہی ہوتی ہے نا، کہ ہلکے ہلکے اندھیرا ہوتا ہے پھر ایک دم ڈارک ہو جاتا ہے. اس طرح جب صبح ہوتی ہے تو ہلکے 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 روشنی ہوتی ہے پھر ایک دم برائٹ ہو جاتی ہے. اس کو بھی ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کبھی، ہر چیز کو تو ہم گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ایک دم سے کر دیتے ہم تو اللہ نے ہر چیز جو ہے ہماری ایز کے لیے رکھی ہے، ہر چیز جو ہے ہمارے لیے رکھی ہے کہ ہم جو ہے اس کو جو ہے انسان جو ہے وہ خوش رہے. اچھا جی. تو کیا ہے اس میں اختلاف اللیل والنہار والفلک. فلک جو ہے سمندر یا سمندر آئی مین جہاز کو بولتے ہیں. اور فلک جو ہے نا، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں فلک جو ہے کشتیاں جو ہوتی ہیں، کشتیاں جو اس میں چلتی ہیں، یوزلی تو کشتیوں کے لیے بولتے ہیں. طیارہ تو نہیں ہوتا. طیارہ ویسے پتا ہے آپ کو، طیارہ جو ہے جہاز کو جو ہم بولتے ہیں نا، اردو میں طیارہ بولتے ہیں، اب تو کوئی بولتا ہی نہیں، سب ایئر پلین ہی بولتے ہیں. لیکن طیارہ جو ہے وہ عربی میں بھی جہاز کو طیارہ ہی بولتے ہیں. طائر سے ہے، اور طائر پرندے کو بولتے ہیں، پرندہ اوپر اڑتا ہے نا. اسی طرح سے عربی میں ہوائی جہاز کو بھی طیارہ بولتے ہیں. سبحان اللہ. تو تم پرندے کو طائر بولتے ہیں تو جہاز کو بھی طیارہ بولتے ہیں، اسی طرح سے ہوتا ہے جہاز بھی. خیر، فلک جو ہے پانی کے جہاز کو بولتے ہیں، اور پانی کا جہاز چلتا ہے، تجرید چلنے کو بولتے ہیں، جو کہ سمندر میں چل رہا ہوتا ہے. بحر از اے لارج، کہہ سکتے ہیں اس کو لارج باڈی آف واٹر، جس میں کہ آپ کا سمندر تو آئے گا، ریور بھی آ سکتا ہے اس میں، اور بہت بڑے بڑے جو لیکس ہوتی ہیں وہ بھی اس میں آ سکتی ہیں. لیکن یوزلی ہم باہر جو ہے وہ سمندر کے لیے یوز ہوتا ہے. اور اس کے اندر کشتیاں چل رہی ہیں. تجری، تجری جو چل رہی ہیں، جیم را یا جاری. جاری سے یاد رکھیں، اگر ہم اردو میں بولیں جاری ہوتا ہے تو مطلب کسی چیز کو تیزی سے لے کے چلنا. تو اس میں جو فلو کر رہی ہوتی ہیں یا چل رہی ہوتی ہیں کشتیاں، اس کو بولتے ہیں کہ جو کشتیاں چل رہی ہیں. آپ کو پتا ہے یہ فلک، جہاز، پانی کا جہاز جس کو ہم شپ کہتے ہیں، شپ کتنے ہیوی ہوتے ہیں. دیکھا ہے آپ لوگوں نے کبھی شپ؟ شپ مطلب سارے سبھی نے دیکھا ہوگا. تو وہ کیسے مزے سے چل رہے ہوتے ہیں پانی کے اندر. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم چھوٹی سی چیز ڈالیں تو وہ تو ڈوب جاتی ہے. ہم اور کیا، کبھی کیسے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس بیہائنڈ دیر از اے سائنس. اس کو ہم کہتے ہیں بیونسی فینومینا. میں ایسی سرچ کر رہی تھی، ہم لوگ نے جب پہلے بھی دیکھا تھا کہ جتنا بڑا باڈی ماس ہوگا اور ویٹ ہوگا، اتنا زیادہ پانی جو ہے اس کو اوپر پش کرتا ہے. چھوٹا ہوگا تو ڈوب جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن جتنا بڑا باڈی ماس ہوگا اور ویٹ ہوگا تو پانی جو ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں اس کو پش اپورڈ کرتا ہے. تو جہاز اس لیے تو چلتے رہتے ہیں، کتنے ہیوج جہاز ہوتے ہیں. اور یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. ہم لوگوں کا بنایا ہوا نہیں، یہ اٹس اے نیچر. پانی کی یہ خصوصیت ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سمندر، جو سمندر اس کی خصوصیت اللہ نے یہ رکھ دی ہے تاکہ وہ ہمیں فائدہ دے. اب آپ سوچیں جو جہاز اتنے بڑے بڑے جاتے ہیں اور جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے، فائدہ دے رہا ہے نا ہمیں. بیما ینفع الناس، کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، فائدہ کیسا ہے؟ اب آپ کی جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے آج کل کیسے ہو رہی ہے، ہر چیز ادھر سے ادھر پہنچ جاتی ہے، کراپ سے لے کر وہ سارا دیکھو وہ دیکھو کھانا. وہ دیکھو. ایک سیکنڈ، آپ لوگ کسی کا مائک کھولا ہے، پلیز آپ لوگ بند کر لیجیے گا مائک. اوکے صحیح، چلے ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کتنا جو ہے گاڑیاں تک ادھر سے ادھر چلی جاتی ہیں. کیا ایئر پلین میں جا سکتی ہیں گاڑیاں یا کھانا سامان، اور کتنی چیزیں جو ہیں اب ایک ادھر سے ادھر. ٹریڈنگ کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، ہر طرح کے فائدے کی چیزیں جو ہیں ہم ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں ادھر سے ادھر. کیسے؟ پانی کے جہاز سے. تو یہ پانی کا جہاز جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ نے اس کو اسپیشلی ذکر کیا یہاں پر نا. بیما ینفع الناس، جس سے نفع. ینفع کا اگر ہم دیکھ لیتے ہیں، بی اور ما ساتھ اس کے جو. بی مطلب ساتھ، ما جو، تو اس کو جو ہی ہم نے کر دیا بیما ود واٹ. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے انگلش میں ود واٹ کیا ہے اس کے ساتھ ینفع. اگر ہم نفع دیکھیں تو یہ دیکھیں، اگر ہم اس کا روٹ ورڈ نکالیں، نون فا عین، نفع. نفع اردو میں بولتے ہیں تو اردو کا ورڈ ہے، تو اس کو آپ جب پڑھیں تو آپ کو فون سمجھ میں آنا چاہیے. ینفع مطلب نفع دینا. تو وہ جو نفع دیتا ہے الناس لوگوں کو، اور جو میں نے آپ کو بھی نفع بتایا ہے نا سارا، وہ سارے نفع جس میں جو ہے ہر چیز شامل ہے اس میں. اچھا جی، اگر فرض کریں کہ جہاز، کس نے جہاز کو اس قابل کیا، انیبل کیا کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے. اٹ از افیکشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کی محبت کے لوگ فائدہ ہو، اور لوگوں نے دریافت کر لیا پھر یہ، اور کس طرح اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ینفع الناس وما، اور جو، ٹھیک ہے یہاں تک یہ ہمارا ناس لوگ. الناس سورۃ الناس بھی ہے نا، آپ کو پتا ہے نا سورۃ الناس ایک سورہ کا نام بھی ہے الناس، تو وہی الناس مطلب لوگ، دی پیپل. وما، اور جو، انزلہ نازل کیا. انزلہ کا روٹ ورڈ کیا ہے بھائی؟ جو نئے حضرات ہیں ان کے لیے نون زا لام. انزلہ آہستہ، انزلہ ہوتا ہے اور نزلہ ہوتا ہے. انزلہ جو ہوتا ہے وہ ایک دفعہ نازل کرنے کو کہتے ہیں، اور نزلہ جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ نازل کرنا. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ انزلہ. جتنا پانی اترنا ہے نا وہ پانی اتر چکا ہے. اب وہ ریسائکل ہو رہا ہے، واٹر ریسائکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، جتنا پانی کی ضرورت ہے زمین میں وہ پانی موجود ہے. ان دا فارم آف ریورس، ان دا فارم آف سی، ان دا فارم آف اسنو ہیل، ڈفرینٹ فارمس میں. چاہے وہ پہاڑوں کے اوپر جمع ہوا ہے، چاہے وہ سمندر کی شکل میں ہے، ڈفرینٹ اسٹائل میں. لیکن اللہ سبحانہ نے واٹر سائیکل بنایا ہے، جو کہ سورۃ النور نے فرمایا ہے کہ کس طرح سے واٹر سائیکل کا پورا بتایا ہے. ایک پوری آیت ہے واٹر سائیکل کی، کہ کس طرح سے اللہ نے واٹر سائیکل بنایا، پھر پانی اوپر جاتا ہے اور پھر وہ سحاب بنا دیتا ہے اور بادل بنا دیتا ہے، پھر بادل سے پانی نیچے آتا ہے. ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں ایواپوریشن ہو جاتی ہے پانی کی، اور پھر وہ کلاؤڈس بناتا ہے، پھر کلاؤڈس دوبارہ پانی برساتے ہیں، پھر دوبارہ پانی نیچے آتا ہے، دین اگین. تو یہ تو چلتا رہتا ہے. تو پانی تو آ چکا ہے پورا ہمارے پاس ہماری ضرورت کا. لیکن ہم جب اس کو ضائع کرتے ہیں تو ہماری ضرورتیں کم ہو جاتی ہیں. ہم نے اس کو غلط یوز کیا ہوا ہے. ہم جو ہیں وہ پانی کو جو ہے، جی، تو ہم جو ہیں وہ پانی کو غلط یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بالکل. نیڈلز جو ہے وہ سنک، اگر آپ سوئی ڈالیں گے چلے جائے گی، کوئی بھی چھوٹی چیز ڈالیں گے اندر چلے جائے گی، پتھر اندر چلے جائے گا. لیکن جہاز چلتا رہتا ہے، جو فنامنا جو میں نے آپ کو بتایا. لیکن یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے نا، اٹس اے پرنسپل. میں نے بتا دیا، قوت ایسی دے دی پانی کو کہ وہ یہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ آتے ہیں. وما انزل، نزلہ میں دیکھ رہی نزلہ ہو گیا، جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی، تو پانی پورا آ چکا ہے. اللہ نے من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی. مم اور ماں، پانی کو بولتے ہیں ماں. میرے خیال سے اردو میں بھی بولتے ہیں کچھ جو بہت ہی زیادہ ایڈوانس اردو ہے، لیکن ماں کا مطلب ہوتا ہے پانی. ٹھیک ہے. اچھا، اب پانی کی ڈفرنٹ فارمس آپ دیکھ لیں. اللہ سبحانہ نے برف کی شکل میں پانی رکھا ہے، اور ہیل کی شکل میں پانی رکھا ہے، اور ریئل پانی بھی رکھا ہے. اور پانی بھی دیکھیں جب وہ نازل ہوتا ہے آسمان سے، بارش کو اگر آپ دیکھیں تو بارش بھی بہت گرم نہیں ہوتی، ہاٹ بارش نہیں ہوتی. بارش کا پانی بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس میں شفا ہے بارش کے پانی میں ہے. اور بارش بھی دیکھیں ہر وقت نہیں نازل ہوتی، کبھی وہ بارش کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی وہ برف کی شکل میں ہوتا ہے. اور لمیٹڈ اماؤنٹ میں، یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ بارش ہے. اور بارش بھی دیکھیں جب پورنگ ہو رہی ہوتی، واٹر جب رین ہو رہی ہوتی، اس کو بھی دیکھیں کس قدر خوبصورتی سے وہ رین ہو رہی ہوتی. ایسا بھی نہیں کہ نل کی طرح ہو جائے، نل کھولو تو کیسے موٹی دھار سے پانی آ رہا ہوتا ہے نا، تو عجیب سا ہی ہو جائے. لیکن اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے پانی کے جو ڈراپس دیکھیں، اگر آپ رین ڈراپس کو کبھی غور کریں، یہ بھی تفکر ہے، یہ بھی ریفلیکٹ ہے کہ کیسے اللہ نے رین ڈراپس بنا دی اور کیسے وہ گر رہے ہوتے ہیں پانی سے. کبھی کبھی ہیل ہو رہی ہوتی ہے جو اسمال جو ہوتی ہے، یا برف باری، تو کیسے چھوٹے چھوٹے سے وہ بن کے گر رہے ہوتے ہیں نا. کبھی بڑے شکل میں بھی ہوتے ہیں، کبھی چھوٹی شکل میں بھی، ڈفرینٹ. لیکن یہ جو ہے نا، یہی تو یاقلون کا ہے نا، لقوم یاقلون، جن میں جو کہ
وہ رکھتے ہیں سمجھ بوجھ انڈرسٹینڈ جو کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ کیسے یہ آ گیا، کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ تو پانی میں بھی ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے فائدے رکھے ہیں، اور اس نے پھر اس کے ذریعے کیا ہو رہا ہے، احیا بہ الارض، زمین کو زندہ کر دیا اللہ نے اس سے۔ بیرن جو ہوتی ہے ارتھ، یا بیرن زمین جو ہوتی ہے، بنجر جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ تو بس ایسے ہی پڑی رہتی ہے، جیسے ہی بارش ہوتی ہے آپ نے دیکھا جو براؤن زمین ہوتی ہے وہ بالکل گرین ہو جاتی ہے، اسپیشلی آپ یہاں سے جب ہم جاتے ہیں سیکرامنٹو سے یہاں امریکہ میں، اور سین فرانسسکو جب ہم جاتے ہیں تو بیچ میں بہت ساری پہاڑیاں، ایون دو ایل اے بھی اگر ہم جاتے ہیں تو بہت ساری بیچ میں جو ماؤنٹینس کا سلسلہ آ رہا ہوتا ہے، اور جب ہم جون جولائی میں جا رہے ہوتے ہیں تو اتنا ہی عجیب سا برا لگ رہا ہوتا ہے وہاں سے گزرنا، کیونکہ سب براؤن اور یلو ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم سردیوں میں جاتے ہیں نا، مارچ میں یا پھر مارچ سے جنوری نومبر دسمبر سے اگر ہم جائیں، اور اس کے بعد مارچ اپریل تک، اتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، پورا گرین، گرین جیسے گرینری، پورے گرین پہاڑ ہوتے ہیں بالکل، مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ ٹائپ کی چیز لگ رہی ہوتی ہے اگر آپ دسمبر یا جنوری میں جائیں، کلاؤڈس اتنے نیچے ہوتے ہیں، وہ پورا گرین ہوتا ہے۔ تو اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اس نے جو ہے کس طرح زمین کو زندہ کر دیا، اور کس طرح سے پھر اس میں ہر طرح سے چیزیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے جو ہے وہ درخت نکل رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک کے بعد ایک درخت نکلنے لگ جاتا ہے، عقل نہ دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے، اور پھر خوبصورت اس میں پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر طرف جو ہے جیسے کہتے ہیں نا خوبصورتی پھیل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ فرقان آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں نا کہ رات و دن کے آنے میں کن کے لیے، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، ان سب کن کے لیے نشانی، جو کہ اللہ کو یاد کرے یا بہت شکر گزار بن جائے۔ ہم؟ ان سب کی جو چیزیں ہیں ان میں فائدے ہی فائدے ہیں ہمارے لیے، اور اس میں کیا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں بعد موتھا، موت زمین کی کیا ہوتی ہے کہ اس میں کچھ کچھ اگ گئی نا تو وہ موت ہو جائے گی، لیکن جب زندہ کرتے ہیں تو مینس گرینری، اور وہ پھر زمین اپنی سب پروڈیوس جو پروڈیوس کرتی ہے، ہم کو پرووائڈ جو کرتی ہے، جو بھی اس میں گرینری نکلتی ہے، سب کے فائدے، صرف انسانوں کے فائدے نہیں ہوتا، اس سے جانوروں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے۔ موتی ہا، اور ہا کی زمین جو ہے مونس ہے، اور مونس زمین کس کی طرف جا رہی ہے، زمین کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ تو احیا، اگر میں احیا دیکھوں تو ہا یا ہے اس کے حیات سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ احیا کس سے ہے، حیات سے، بھی ہی ساتھ اس کے، الزمین زمین کو، بعد اس کے موت کے، اور پھر کیا کیا، جب زمین کو حیات دے دی، وبثا، باساسا، ابھی ہم دیکھتے ہیں فیہا، اس میں فیہا ہا کی ضمیر ہے، بلکہ یہاں پر مجھے ریڈ کرنا چاہیے تھا، یہ ضمیر کس میں ہے، زمین میں پھیلا دیا، من کل دابت، ہر طرح کے جاندار، دابا، اب ہم دیکھ لیں گے اس کا میننگ، ابھی ہم پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، ریاحن، ریاحن، ریحن کی جمع ہے۔ ایک اور آپ کو ٹپ بتاتے چلیں جو لکھنا چاہے، جب بھی قرآن میں پلورل فارم میں آتی نا ریاحن، ہاں جی زیادہ تر چیزیں مؤنث سے، زیادہ تر، موسٹلی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بالکل۔ اچھا جی، تو ریاحن جو ہے جمع فارم ہے، اور ریحن الف ہٹا دیں اس میں سے آپ تو ریحن ہو جائے گا، تو وہ ریحن جو ہے وہ سنگولر ہے۔ اچھا اب قرآن میں آپ لوگ نوٹ کیجئے گا، ریاحن جب آتا ہے جمع فارم تو وہ اچھی والی ہوا، مطلب جو کہ رحمت والی ہوا کو ریاحن کہتے ہیں، لیکن جب ریحن آئے گا نا سنگولر تو وہ عذاب والی ہوا ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ خود نوٹ کیجیے گا جنہوں نے یاد کیا ہوا قرآن، ریحن آئے گی، قرآن میں آتا ہے وَرِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ علیم، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پہ سنگولر آتا ہے وہ عذاب کی ہوا ہے، جہاں پہ ریاح ہے الف کے ساتھ ہے تو وہ خوشخبری والی ہوتی ہے ہوا۔ تو آپ لوگ دیکھیے گا یہ انشاءاللہ، یہ ایک طرح غور و فکر کرنے کا، بس سحاب، اور سحاب دیکھ لیں، صحابہ ہے اس کا روٹ ورڈ، اور سحاب کون سے والے بادل ہوتے ہیں، وہ بادل ہوتے ہیں جو جن کو ہوا کھینچ کے لے جاتی ہے نا، آپ کو پتا نا ہوا بادلوں کو بھی چلاتے ہیں، بادلوں کے اوپر بھی فرشتے مقرر ہیں، ٹھیک ہے؟ بادلوں کے بھی فرشتے ہیں جو ان کو اسپیشلی ورڈ آتا ہے اردو کا، ہانک کے لے جاتے ہیں۔ ہانکنا مینس کیا ہوتا ہے کہ پش کرنا ہوتا ہے نا ان کا، تو ان کے اوپر بھی فرشتے جو ہیں وہ مقرر ہیں۔ ایک سیکنڈ رکیے، یہ کسی کا ہمارے پاس آ گیا، یہ ہم ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو سحاب کون سے بادل ہوتے ہیں، اچھا اب بادلوں کے لیے بھی دیکھیں نا بہت سارے ورڈ ہیں،
بادل کا غمام بھی ہوتا ہے، غلال بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈفرینٹ ورڈس ہوتے ہیں، لیکن سحاب بادل کون سے ہوتے ہیں؟ جن کو جو ہینگنگ کلاؤڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جس کو ہوائیں چلا کے لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ کب ہوتے ہیں؟ جب بارش میں، بارش کے زمانے میں جب ہوائیں ادھر سے ادھر بادلوں کو لے کے جاتی ہیں. سحاب المسخر، مسخر ہیں وہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے ہیں. اور مسخر سین خارا سے مسخر کیا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں ان کی میننگس. صحاب کا آپ لوگ لکھ لیجیے گا، صحاب. آپ کو پتہ ہے صحاب یہ لوگ نام بھی رکھتے ہیں عربی، کیونکہ ابھی میں کہیں مسجد میں گئی تو انہوں نے، میں نے کہا آپ کا نام کیا؟ کوئی عربی خاتون تھی، کہنے لگی صحاب. مجھے تو فوراً یاد آ گیا، میں نے کہا یہ تو بادل ہے. کہنے لگی ہاں اس کا مطلب مینس کلاؤڈس ہوتے ہیں. تو صحاب نام رکھتے ہیں وہ لوگ. جیسے ہم رکھتے ہیں آسمان نام کسی کا، ویسے رکھتے تو نہیں اردو میں. سمندر خان تو رکھتے ہیں، میں نے سمندر نام سنا ہے لوگوں کا. پٹھان جو ہماری وہ ہیں ان میں رکھتے ہیں سمندر وغیرہ، لیکن میں نے آسمان نام نہیں سنا کسی کا. سما میں نے ابھی کسی کا نام سنا تھا. وہ بھی میں نے عرب خاتون میں سے کسی بچی نے کا نام سما تھا، مطلب اس کا نام آسمان تھا، اس کا مطلب ہے سما. تو سبحان اللہ. خیر یہ تو ایک بات تھی بیچ میں نے ذکر کیا آپ سے، صحاب نام رکھا جاتا ہے. اچھا جی. اچھا بادل نام ہوتا ہے، بادل نام ہے، اچھا ہے نام، چلیں اچھا. آکاشا، آکاشا، اچھا. پتہ نہیں مجھے. ہاں آکاش، آکاش بھی بادل کو میرے خیال سے شاید ہندی لینگویج میں بولتے ہیں آکاش، میرا خیال سے، آئی تھنک سو. خیر تو ہم دیکھتے ہیں بس صحاب المسخری. صحاب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تسخیر کر دیے درمیان، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. مسخر بین السماء، آسمان کے درمیان. اچھا اب دیکھیں اب آسمان اوپر چلا گیا، اس کے نیچے کلاؤڈس ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا جب ہمارا جہاز جاتا ہے تو کلاؤڈس میں سے گزر رہا ہوتا ہے، تو وہ عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ٹربولینس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. صحیح. تو نہیں شائستہ آسمان ہی ہوتا ہے، آسمان کو آکاش کہتے ہیں، آئی تھنک سو. دوسری لینگویج ہندی لینگویج میں آئی تھنک سو آکاش، آئی تھنک سو وہی ہوتا ہے. خیر یہ تو بات کی بات ہے. چلیں اچھا تو جو مسخر کرتے ہیں صحاب وہ کہاں ہوتے ہیں؟ صحاب جو ہوتے ہیں وہ کلاؤڈ سے نیچے ہوتے ہیں. مسخر بین السماء والارض، اور زمین اور آسمان کے درمیان جو صحاب ہیں وہ کس کام کے لیے ہیں؟ بارش کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بارش کے لیے. تو اللہ نے وہ مسخر کر دیے. والارض، زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میں آپ سے کہی تھی ہینگنگ کلاؤڈس جسے ہم کہہ سکتے ہیں. آیات البتہ نشانیاں ہیں لقومی، اس قوم کے جو عقل رکھتی ہے. اب اس میں ہم تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی بسا ہم دیکھ لیتے ہیں جو میں نے بتایا، جو پھیلا دیے جانور اس میں. اور دابا کا بھی مطلب دیکھ لیتے ہیں. دابت الارض بہت دفعہ آیا ہے لکھا ہوا، دابا ورڈ قرآن میں بہت دفعہ آیا. اب آپ کو آگے بھی جو بہت سی صورتوں میں دابا ورڈ ملے گا. بسا بھی بہت دفعہ آیا، بسا یا بسو بھی آیا ہے. اس کا جو بسا جو ہے پاسٹ ٹینس ہے، یا بسو اس کا جو ہے مضارع ہو جائے گا، یا بسو، بسا یا بسو. بسا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، منتشر کر دینا. جسٹ لائک جیسے کسان یہ کہ پھینک نہیں دیتا، آپ نے کبھی اگر دیکھا ہو کہ جو بیج پھینک رہے سیڈس پھیلا رہے ہوتے ہیں، یا پھر آج کل تو مشین سے پھیلاتے ہیں، کسانوں کا کام ہی ختم ہو گیا، مشین سے جو اسپریڈ کر رہا ہوتے ہیں، اسپریڈ کر رہے ہوتے ہیں فیلڈس میں. اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جاندار، ہر طرح کے جاندار. اچھا من کل دابا، دابا جو ہوتا ہے دا با با دبیب سے ہے، یہ دابتن جو ہے دبیب سے ہوتا ہے، دال با با ہوتا ہے. ہر رینگنے والی، ویسے تو اصولاً جو لغوی مینس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کرالنگ مخلوق نہیں ہوتی، جو چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی چیز جو اپنی مرضی سے چلتی ہے یا حرکت کرتی ہے، مطلب کوئی بھی، اس میں ایوری تھنگ انکلوڈنگ، جس کی وجہ سے ہم اس کا میننگ کرتے ہیں جاندار. کوئی بھی جاندار، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ جانوروں میں سے ہو، چاہے وہ کیڑوں میں سے ہو، جو بھی مخلوق اس وقت موجود ہے، اینی تھنگ دیٹس واک اور موو بائی اٹس اون ول، ٹھیک ہے نا. ہم اپنے ول سے چل رہے ہوتے ہیں نا، سارے جانور اپنے سے چل رہے ہوتے ہیں. تو چلنے والی جتنی بھی، اب آپ دیکھ لیں کتنے دابا ہیں، ہمیں تو نام ہی نہیں پتا دابا کے، اتنے زیادہ جو ہیں وہ ہیں جانور کے. وہ تو اب آئے دن اگر آپ نیشنل جغرافک اٹھا کے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ کس قدر طرح طرح کے جانور جو ہیں وہ دنیا میں ہیں. اب مچھلیوں کو ہی دیکھ لیں تو کس قدر زیادہ مچھلیاں ڈسکور ہو رہی ہیں اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اچھا اس طرح بھی تو وہ ہیمر فش، تو یہ فش، تو وہ فش، اور پتہ نہیں کون کون سی ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا. اور تو یہ دابا بھی بہت زیادہ اللہ نے پھیلا دیا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اور تصریف الریاح، اور بادلوں کے مڑنے میں تصریف. سرافا سے، سرافا جو ہوتا ہے پھیرنے کو بولتے ہیں، موڑنے کو بولتے ہیں، ٹرن ٹو چینج. اور آپ نے پتا ہے آپ کو تصریف الفعل بھی ہوتی ہے، جن کو گرامر جنہوں نے پڑھی ہے
اس میں بھی تصریف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی بھی ورب لیتے ہیں اس کی ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں، اس کو بھی ہم تصریف بولتے ہیں۔ اگر جن کو پتا ہوگا ان کو ہم تصریف کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ہم ایک فعل جیسے ہوتا ہے، اگر فعالہ ہے تو اس کو ہم یفعلو بھی بنا دیتے ہیں، تفعلو بنا دیتے ہیں، یفعلون بنا دیتے ہیں، تفعلون بناتے ہیں، تو وہ بھی تصریف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تصریف الریاح جیسے ہم کہتے ہیں۔ پلیز آپ شائلہ، آپ کا جو نا وہ کرسر آپ کا ہمارے اس پہ آ رہا ہے، آئی ڈونٹ نو، اب اس کے لیے بلاک کرنا پڑے گا، خیر کرسر آپ اپنا ہٹا دیجیے اس میں سے۔ اچھا جی، تصریف جو ہے موڑنے کو بولتے ہیں۔ تو سحاب جو ہوتا ہے اس کے بادلوں کی صرف و یصرف و تصریف، بالکل صحیح، بالکل صرف و یصرف و تصریف جو ہوتا ہے، تصریف جو ہوتی ہے وہ موڑنے کو یا ٹرن کرنے کو بولتے ہیں۔ تو کیا ہوا، بادل جو ادھر سے ادھر ٹرن ہوتے ہیں تو وہ کس سے ہوتے ہیں؟ تصریف اور ریاح، جو کیا کہتے ہیں، ہوائیں جو چل رہی ہوتی ہیں ان کے آگے پیچھے چلنے میں۔ اور آپ دیکھیں ہوائیں بھی کتنے اسٹائل سے چلتی ہیں، صرف اور نحو بولتے ہیں، جی بالکل احمد صحیح کہہ رہی ہیں آپ اس میں۔ خیر، اب ہواؤں کی طرف آ جاتے ہیں، جو ونڈس ہماری چل رہی ہوتی ہیں تو اس کی مڑنے میں مطلب اس کی تبدیلی میں، آپ نے دیکھ ونڈس جو ہوتی ہیں کبھی ساؤتھ ویسٹ چل رہی ہوتی ہیں، نارتھ ویسٹ چل رہی ہوتی ہیں، کبھی ڈفرینٹ ڈفرینٹ رخ پہ ہوتی ہیں ونڈس جو ہوتی ہیں، کبھی ٹھنڈی ہوتی ہے تو کبھی گرم ہوا چل رہی ہوتی ہے، اور کبھی جو طوفان کی ہوا ہوتی ہے، کبھی بارش کی ہوا ہوتی ہے کہ پتہ چلتا ہے بارش کو بھی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں، اس میں بھی کس قدر ہے نعمتیں ہمارے لیے اور رحمتیں۔ اگر ایک ہی ڈائریکشن میں ہوا چلتے رہے تو پولوشن ہی نہیں ختم ہو، ایک ہی جگہ جا کے جمع ہو جائے پولوشن۔ اب وہ ڈفرینٹ اسٹائل سے چلتی ہیں تو پولوشن کو ہوا اپنے ساتھ اٹھا کے لے جاتی ہے اس طرح سے۔ اس کے علاوہ پولینیشن ہوا کر رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ بہت سارے کام جو ہے وہ ہوا سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہوا جو ہے ایک طرح کی نعمت ہے۔ اور اگر ہوا نہ ہو تو پھر تو انسان کی جو ہے وہ بالکل ہی، جیسے نا جیسے ٹھنڈی ہوا جب چل رہی ہوتی ہے تو کس قدر اچھی فیلنگس ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہوا کے جیسے جو درخت ہیں وہ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، ورنہ تو اگر ایک ہی جگہ ہوا چلتی ہے تو درخت تو ٹوٹ جائے گا کہ ایک طرف جھک جھک کے، ورنہ تو کبھی ایک طرف جھکاتی ہے ہوا اور کبھی دوسری طرف سے جھکاتی ہے ہوا۔ تو اس میں کس قدر جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ رحمتیں ہیں ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، بتصریف الریاح پہ آ جاتے ہیں ہم، اور اس کے بعد جو ہے المسخر بین السماء والارض، مسخر، سخرا سے مسخر کرنا جو ہے اردو کا ورڈ ہے۔ اور مسخر کا اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو لفظی معنی ہے سین خاف را، کسی کو مجبور کرنا قوت کے ساتھ، فرما بردار بنانا یا خدمت پر معمور کرنا، ہم کہ کسی کو زبردستی اوبے کروانا فورس کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا کہ وہ ہماری خدمت میں لگے ہوئے۔ المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، عقل والی قوم کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عقل دے۔ اور عقل بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، عقل جو ہوتی ہے نا وہ بھی دو طرح کی، یعقلون جو ہوتی ہے یعنی نشانیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو سب چیزیں ہم محسوس کر رہے ہیں، اللہ کی نشانیاں، خوبصورتی سے جو اللہ نے ہر چیز بنا دیا ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس پہ نشانی ہے ہمارے لیے جو کہ عقل رکھتے ہیں، انٹلیکٹ، ہو ہیو انٹلیکٹ، وہ لوگوں کے لیے جن میں انٹلیکٹ ہے، جو کہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو سبق کیا ہوا؟ سبق سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ عقل بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک عقل ہوتی ہے ادراک کی، پرسیو کرنے کی، which makes a person perceive only the external aspects such as the commenting of a thing، جیسے کہ ہم کسی چیز کو دیکھا اس پر تبصرہ شروع کر دیا کہ اچھا یہ اس طرح کی ہے اور یہ اس رنگ کی ہے اور یہ ایسی ہے ویسی، جیسے ہم کہتے ہیں نا۔ لیکن جو اندر کی چیزیں دیکھتے ہیں نا، انٹلیکٹ، وہ والی رشد جو ہوتی ہے نا، وہ والی جو عقل ہوتی ہے نا، وہ عقل جو ہوتی ہے نا، وہ چاہیے ایک مومن کو۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عقل تھی، انہوں نے سورج کو دیکھا، انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا الہ، پھر سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، رات کو دیکھا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں، میرا الہ کوئی اور ہے۔ تو وہ عقل جو رہنمائی کر کے اصل الہ تک پہنچا دے، خالق تک، اس کو رشد کہتے ہیں، جو رہنمائی کرتی ہے ہمیں اور جو ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے کون چیز غلط ہے۔ تو وہ والی عقل ہمیں چاہیے، اور وہ عقل جو ہے پھر ہمیں پہنچاتی ہے اللہ تک۔ تو وہی ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ آیت پڑھی تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آیت ہے اس میں ہمیں اللہ کی اعلیٰ صلاحیتوں کو ظاہر کیا گیا ہے کہ دس آیت شوز دا سپریم ایبلٹی والا سبحانہ۔ اب آپ دیکھ لیں سارے، آپ نے دیکھی پیچھے سے زمین، آسمان، سمندر، کشتیاں، ابھی تو ہم نے تھوڑی چیزوں کا ذکر کیا، ابھی تو کائنات پوری بھری ہوئی ہے چیزوں کو چلنا، ہواؤں کو چلنا، مطلب یہ جو ایک جامع آیت ہے، یہ یاد کر لیں آپ لوگ، یہ آپ لوگ پڑھ سکیں، اتنی بڑی آیت ہے یہ کہ آرام سے آپ لوگ اپنی جو ہے
اس میں پڑھ لیں گے، کس میں؟ اپنی صلاح میں، اور پھر اس کو انجوائے بھی کریں گے پڑھ کے کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں ہمارے لیے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں اس لیے کہ صرف، تو پھر وہی عبادت کا مستحق ہے. ہی از دا اونلی ون ہو ڈیزرو ورشپ. اور تمام چیزیں اللہ کی فرما بردار ہیں، اس لیے ہمیں بھی، اس لیے وہ ہمیں فائدہ پہنچاتی. اگر یہ فرما بردار نہ ہونا تو ہمیں فائدہ ہی نہ پہنچائے. اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا تو یہ ہمیں فائدہ پہنچا رہی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود کچھ لوگ کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ جو ہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور جو چیزیں اللہ نے بنا دی ان کی پوجا شروع کر دی، ان کو ورشپ شروع کر دیا، ان کو اللہ بنا لیا. چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اور انہوں نے ان کو اللہ بنا لیا. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے. اچھا اب میں یہاں سے آپ کو بتا رہی تھی وا جو ہے یہاں پہ حروف عطف ہے. جو لوگ لکھنا چاہیں وہ ضرور لکھتے ہیں. کنجکشن کہتے ہیں، کنیکٹو ناؤن حرف کہہ سکتے ہیں، ناٹ دا ناؤن، اٹس اے حرف، پارٹیکل جسے ہم کہتے ہیں. اور حروف عطف جو ہوتے ہیں وہ بہت سارے. میں آج سوچ رہی تھی اس کی آپ کو سلائڈ بناؤں، لیکن بس مجھے ٹائم نہیں ملا بنانے کا. حروف عطف بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوا ہوگا. عطف کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ ایک آیت کو دوسری آیت سے کنیکٹ کرتے ہیں، یا ایک جملے کو دوسرے جملے سے کنیکٹ کرتے ہیں، یا ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے کنیکٹ کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہے یا واو یہاں پہ بھی آ گئی، یہاں پر بھی واو ہے، لیکن اس کے علاوہ واو بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی فا بھی کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے، فا بھی حروف عطف ہوتا ہے، ثم بھی کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ثم بھی حروف عطف ہے، حتی ہوتا ہے، حتی بھی حروف عطف ہوتا ہے، او بھی ہوتا ہے، بل بھی ہوتا ہے، لاکن بھی ہوتا ہے، اما یا یہ ہیں. نیکسٹ ٹائم شاید میں آپ کے لیے لکھ بھی دوں. اس طرح میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگ کو انٹروڈیوس کراؤں گی تاکہ آپ کو تھوڑی تھوڑی گرامر کا نو ہاؤ ہو کہ واٹ از دا حروف عطف. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کس کے بارے میں ہے، کہ پیچھے سے کنیکشن ہے اس آیت کا، کہ ان سب نعمتوں کے باوجود لوگوں نے کچھ انداد بنا لی ہیں، انداد ند، اللہ کے ایکولس بنا لی ہیں. تو من الناس سے، اور لوگوں میں سے، من یتخذ، کچھ ہیں جنہوں نے بنا لیا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا. اچھا تو میں نے حروف عطف بہت جلدی میں پڑھایا آپ کو. ویسے حروف عطف عین طا فا، یہ لکھ لیجئے. ٹھیک ہے. اور حروف عطف کنجکشن کہتے ہیں، کنیکٹو پارٹیکل جیسے کنیکٹنگ پارٹیکلز جیسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور جو کنیکٹ کرتے ہیں آیات کو. ٹھیک ہے. اب جب کہیں آئے گا تو میں ضرور بولوں گی یہ حروف عطف ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب تو پھر آپ لوگ سمجھ جائیے گا کہ کیا ہے اس کا مطلب، کہ دونوں آیتیں یا دونوں سینٹنس یا دونوں جو ورڈس ہیں ان میں کچھ نہ کچھ کنیکشن ہے، ان میں ایک دوسرے کی مطلب وہ تفسیر ہیں یا ایک دوسرے کے بارے میں بتا رہے ہیں. جی منیزہ بولیے. جی آپ نے بتایا کہ حروف عطف کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جیسے اس جملے کے شروع میں اس آیت کے بیچ کے شروع میں واو آیا ہے، تو کا یہ مطلب ہے کہ پچھلی والی آیت سے کنیکٹڈ ہے. تو یہ ہمیشہ یس دیٹس رائٹ، یہی کیس مطلب ہوگا. اس کی تفسیر. جی تم بولو. سوری، تو کیا یہ ہمیشہ یہی کیس ہوگا اگر ہم کبھی بھی دیکھیں قرآن میں کہ واو آیا ہے اگر ایک آیا میں، تو وہ پچھلی آیا سے کنیکٹڈ ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا کوشچن کیا، کیونکہ واو کا بھی اب بہت ساری چیزیں، واو جو ہے بہت اسٹائل کا ہوتا ہے، بہت زیادہ فارمس میں ہوتا ہے. واو حالیہ ہوتا ہے، واو قسمیہ بھی ہوتا ہے، اور حروف جر میں بھی واو ہوتا ہے، واو شرطیہ بھی ہوتا ہے، واو جو ہے ڈفرینٹ اسٹائل میں ہوتا ہے، لیکن یہ حروف عطف کا واو ہے. اچھا حروف عطف کا جو واو ہوتا ہے نا، وہ کسی پہ جو ہے نا اثر نہیں ڈالتا، مینس کہ کسی جو اعراب پہ کوئی اثر نہیں ڈالا اس نے. ٹھیک ہے نا. اگر قسمیہ واو ہوتا تو پھر وہ اثر ڈالتا. ٹھیک ہے. ابھی تم صرف اتنا دیکھ لو کہ واو اور عطف جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ شروع میں آئے. ٹھیک ہے نا. ضروری نہیں کہ شروع میں آئے، سوری، وہ جو ہے کہیں بیچ میں بھی آ سکتا ہے، جیسے یہاں واو آ گیا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. یہاں واو آ گیا. سو اٹس لائک اے کنیکشن. واو مطلب کہ یہ سب کنیکٹڈ ہیں آپس میں، سارے جملے کنیکٹڈ ہو رہے ہیں. انشاءاللہ یہ میں تم لوگ کو ڈیٹیل میں پڑھاؤں گی، لیکن ابھی صرف اتنا کافی ہے کہ بس یہ دیکھ لو کہ واو کا مطلب یہاں پہ کیا ہے، اور ولو، واو اور، جہاں پہ اور. ٹھیک ہے. تو یہ واو کیا ہے کہ مطلب سب کنیکٹڈ ہیں آپس میں. اور یہ بھی ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ کیا اور یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا. ہم بولتے ہیں نا اردو میں اینڈ جو ہم لگاتے ہیں نا، اینڈ یو دس اینڈ شی ڈڈ دس اینڈ دس اینڈ دس. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم نے اس میں سے نکال دیا. مطلب تو اینڈ جو لگا رہے ہیں اور تو اور یہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم جو ہے اس کو ہم عربی میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کہ اور یہ ہوا. اچھا تو یہ کیا ہوا، اور لوگوں نے بنا لیے، کہ حالانکہ ابھی ہم نے نشانیاں پڑھی ساری کہ اتنی زیادہ نشانیاں ہیں اللہ کی، اور پھر بھی لوگوں نے بنا لیا، مینس کے. ٹھیک ہے نا. سمجھ میں آیا منیزہ؟
تو انشاءاللہ اس کے اور بھی فارمز ہم پڑھائیں گے آپ کو، تو اس سے پھر آپ کو اور پتہ چلے گا. تو کیا ہوا کہ اور لوگوں نے کیا بنا لیا، لوگوں نے بنا لیا یتخذ، اتخاذ جو ہوتا ہے اتخاذ، اخذ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بنا لیا لوگوں نے، کیا بنا لیا، اللہ کے سوا ایکولس، ٹھیک ہے، ایکولس بنا لیے، ٹھیک ہے، برابر بنا لیے. وہ محبت کرتے ہیں، یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، جیسا کہ محبت کا حبی، جیسا کہ کا آپ لوگ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، جیسا کہ محبت کرتے ہیں، محبت کرنی چاہیے اللہ سے. اور والذین آمنوا، لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں، ایمان والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ محبت کرنے والے ہیں کس سے، اللہ سے. شدید، اشد، شدید، انٹینس محبت میں اللہ سے. لیکن جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے شدید ہے محبت میں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر یرا دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. اور کب دیکھیں گے، ڈے آف ججمنٹ میں. ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک قوت للہ، اللہ کے لیے ساری کے ساری. وان اللہ، اور بے شک اللہ شدید العذاب، اور اس دن پھر اللہ شدید عذاب دے گا. تو ہم اس کو اب دیکھ لیتے ہیں، اس کے مطلب بھی. جیسے میں نے یہاں پہ حروف عطف لکھ دیا، اٹ کنیکٹ دا فالوئنگ سینٹینس ود دا پریویس سینٹینس، ٹھیک ہے. جیسے آپ کاما بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ نے کہا نا کاما بھی لگاتے ہیں، کہ اس کا مطلب سب کنیکٹڈ ہیں ورڈز، ٹھیک ہے نا. ومن الناس، بعض لوگوں میں سے، من سے، الناس لوگوں میں سے، من یتخذ، جو بنا لیتے ہیں. خاصا بہت دفعہ ہم پیچھے پڑ چکے. حمزہ خاصا ہے، لے لینا، ٹو ٹیک، مطلب بنا لینا، ٹھیک ہے. من دون اللہ، اللہ کے سوا. من سے، سوائے، دونی ذالک، جسے ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں، دونی بھی بہت دفعہ آ چکا ہے، اللہ کے سوا. اندادا، ند کی جمع انداد ہے، مطلب اللہ کے ایکول پارٹنرز بنا لینا. نون دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، آگے آئے گا بھی. وہ محبت کرتے ہیں، یحبونہم، حبابا، حبت، حب، حب جو ہے اردو کا ورڈ بھی ہے، اردو میں بھی حب بولتے ہیں، محبت بولتے ہیں نا، وہ اسی سے ہے. میم لگا دیتے ہیں تو وہ محبت، محبت. اور جیسے ہم اردو میں محبت بولتے ہیں نا، محبت میں ذرا ہم پیسٹ سے اسٹائل سے بولتے ہیں، لیکن عربی میں محبت نہیں بولتے، محبت بولتے ہیں. ماں کے میم کے اوپر فتحہ لگا دیتے ہیں. وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کن سے، ہم کس کی طرف ہے، انداز سے، جو ایکول پارٹس، جو ایکول بنا دی اللہ کے کا، جیسا کہ مانند، یعنی حب اللہ، اللہ سے محبت کی جائے. جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے نا، کہ اللہ کو جتنی رسپیکٹ، اور اللہ جو ہمارے زندگی میں سینٹر آف لائف ہے، وہ اپنی سینٹر آف لائف ان کو بنا لیتے ہیں، شریکوں کو بنا لیتے ہیں، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ مٹیریل تھنگس ہو ہماری، ان کو اللہ سے اوپر رکھ دیا. ہاں، اور ان کو اللہ کے شریک بنا لیا، مطلب کہ انہی سے مدد مانگ رہے ہیں، اور انہی کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں، توکل ان کے اوپر کر لیا، ٹھیک ہے. تو انداز کا مطلب نون دال دال ہے، اور اس کا مطلب شریک کے مقابل یا پارٹنر ایکوس. اور یحبون تو ایزی ورڈ ہے ہمارا، لیکن میں نے اس کو بریک کر دیا تھا. یا جو ہے اگر میں نکال دیا تو وہ ورڈ کے لیے آ گیا، اور ہا با جو ہے اس کا روٹ ورڈ نکل آیا. حبون، محبت کرتے ہیں، ہم ان سے، کن سے، جو کہ اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں. کسی چیز کو پسند کرنا، محبت کیا ہوتی ہے، محبت جو ہوتی ہے اردو میں بھی ہم جو کرتے ہیں بولتے ہیں، کسی چیز کو پسند کرنا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا، تو اس کو پھر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان لائے ہیں، ایمان لانے والے ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں، ان کی محبتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اللہ کے لیے ہوتی ہیں ساری. آمنو، جو ایمان لیا، ایمان. اشد، شین دال دال، اشد. اگر ہم اردو میں دیکھیں، ہم اردو میں کون سا ورڈ یوز کرتے ہیں، شدید. شدید یوز کرتے ہیں، شدید مطلب سپرلیٹو ڈگری، مطلب بہت زیادہ ان کی محبت ہوتی ہے. حب للہ، تو ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں، وہ ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. ان کی محبتیں جو ہوتی ہیں وہ موسمی نہیں ہوتی، خوشی ہو یا غمی ہو یا کوئی بھی ان سے چیز لی جائے یا دی جائے، ان کی وہ محبت کس کے لیے ہوتی ہے، ہر وقت جو ہوتی ہے ان کی روح میں جو ایک ہوتا ہے نا، جیسے بس وہ ہر وقت اللہ کی محبت کا جذبہ جو ہے نا، اللہ دیکھیں ہر ایک کے دل میں نا ایک اللہ نے محبت کا جذبہ رکھا ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ہر دل میں ایک ہوتا ہے کہ کوئی اس کو چاہے یا وہ کسی کو چاہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیشلی وہ جو محبت ہے وہ اپنے لیے رکھی ہے. اگر تو وہاں اللہ کی محبت نہیں ہوتی تو ساری دوسری محبتیں آ جاتی، ٹھیک ہے. اور پھر وہ دل جو ہے ہمارا مسخ، مینس کہ جو نا وہ پھر دل جو ہے وہ صحیح قلب سلیم نہیں رہتا. اگر میرے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی نا، تو لوگوں کی محبتیں اور دنیا کی محبتیں، تو اس لیے اللہ کی محبت بہت ضروری ہے.
ڈفرینٹ محبتیں ہیں، ہماری بچوں کی محبتیں وہ بھی ایک اللہ نے فطری رکھی ہیں. کسی کو اپنی جاب سے محبت ہے، کسی کو اپنی ماں باپ سے محبت ہے، کسی کو اپنے کام سے محبت ہے، ڈفرینٹ محبت ہے. شوہر بیوی کی محبت ہے، لیکن ہر محبت یاد رکھیں اینڈ ہو جاتی ہے. صرف اللہ کی محبت ہمیشہ رہتی ہے. کبھی ہوتا ہے کوئی اچھا لگ رہا ہے، لیکن محبت کی بھی قسمیں ہیں نا. کسی کی لذت کی وجہ سے محبت، کھانا پینا ہمیں بڑا مزے کا لگتا ہے اور ہم اس کی محبت میں کہیں بھی چلے جاتے ہیں، یا کوئی چیز ہمیں فائدہ دے رہی ہوتی ہے اس کی محبت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں بینیفٹ دے رہا ہے. لیکن جو اللہ کی محبت ہوتی ہے سب سے اوپر ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور وہ ہر حالت میں سیم رہتی ہے. چاہے اللہ ہم سے کوئی چیز لے لے، چاہے اللہ ہمیں کوئی چیز دے، چاہے ہمارے پر غم ہے، پریشانی ہے. ہوتا ہے نا کہ جس سے ہم کچھ کو ہم پسند کرتے ہیں، اگر کسی نے ہم سے سخت بات کر دی تو پھر ہماری محبت کم ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو اگر اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا تو اس سے بھی محبت نہیں رہتی. ارے یہ تو بیکار ہو گئی. لیکن ہم جائزہ لیں کہ ہماری محبت اللہ کے لیے کیسی ہے. قرآن کی بہت مشہور آیت ہے سورۃ توبہ کی، کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم پوری پوری آیت آ گئی کہ تمہارے باپ، بیٹے، تمہاری ماں، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی کی محبت ہے، اگر تمہارے سب سے زیادہ ہیں اللہ کی محبت سے فتربصوا، تو پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامر، جب یہاں تک کہ ڈے آف ججمنٹ آ جائے. تو اور مالوں کی محبت، یہ سب محبت سے اوپر ہونی چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے ہمارے ساتھ، ہماری محبتیں بہت ہیں، جب بھی اللہ کی محبت نہیں آتی. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ صحیح طور پر اللہ کی محبت لائیں گے. بندہ مومن کے دل میں جب ایک محبت آتی ہے تو پھر اس کا جو ہے ایک الگ ہی دل ہو جاتا ہے. اور وہ محبت جب آتی ہے تو پھر رسول کی محبت بھی آتی ہے، اور اللہ کی عبادت میں بھی محبت ہوتی ہے. پھر نماز جو ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں سیکھنے کی، اس کی محبتیں آ جاتی ہیں. آگے چلتے ہیں. ماشاء اللہ ہماری آیتوں کی تفسیر تھوڑی بڑی ہے، اور شاید کہ ہمارا دیکھیں ہم نے 4 آیتیں رکھی ہیں، اگر ہو جائے ہمارا 12:30 تک تو ہم کرتے ہیں، ورنہ تو پھر ہم ایک آیت بعد میں کر لیں گے. ولو، اور اگر، یرا، کاش دیکھ لیں. لو مطلب ہوتا ہے کاش. اف جیسے ہم کہتے ہیں نا یرا، را حمزہ یا، را حمزہ یا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا جو ہے کس کے لیے آیا ہے؟ مضارع کے لیے یا ورڈ کے لیے آیا ہے. وہ دیکھ لیں، غائب کے لیے ہے. الذین، وہ جو، ظلم، جنہوں نے اللہ کے حق میں کمی کر دی. کون سے ان کا ذکر ہے؟ جو کہ انداد بنایا ہوا ہے، جنہوں نے ند بنائے ہوئے، انہوں نے اللہ کے حق میں کمی کی نا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ حق میں کمی کرنا. ظالما، اور واو جمع کی نشانی از، جب، یرونا، جب وہ دیکھیں گے، یا وہ یرونا. دیکھیں یہاں یرا ہے اور یرونا، یہ سنگولر ہے اور یہ پلورل ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ دیکھیں گے العذاب، عذاب کو، جہنم کا عذاب کو، یا ڈے آف ججمنٹ میں. ان القوت، بے شک، القوہ، قوت اردو کا ورڈ ہے، قوی سے ہے، قاف واو یا. all authority للہ، لی، لیے، اللہ کے لیے، لی اور الہ، للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعاً سب کے سب. وان اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ شدید ہے عذاب میں، عذاب دینے میں شدید ہے. جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو ہیں شریک بنا لیے، ان کے لیے اللہ شدید عذاب میں ہے. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. پوائنٹ آف ایکشن کیا ہے ہمارے لیے؟ کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، کہ کیونکہ دلوں میں تو اللہ محبت ڈالتا ہے، تو ہمیں مانگنا چاہیے اللہ سے محبت. میں نے آخر میں آپ لوگوں کے لیے دعا بھی لکھی ہے، اور آپ لوگ پڑھتے ہیں یہ دعا، یاد ہے؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی الی حبک. یا اللہ مجھے اپنی محبت دے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اور ان کی محبت دے جن سے آپ محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وعمل الذی یبلغنی الی حبک، اور وہ عمل کی محبت جو آپ کی محبت تک پہنچا دے. ان عملوں کی محبت میں نے یہ لکھا بھی آخر میں انشاءاللہ، اگر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تو آخر میں میں نے لکھا ہے، وہ میں شیئر بھی کروں گی. سبحان اللہ. تو ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اچھا جی پیچھے چلے، پہلے میں نے کچھ لکھا تھا. تو اپنا جائزہ لینا ہے. جائزہ کیا لینا ہے ہمیں اپنا؟ کہ اللہ کی محبت موسمی تو نہیں ہے. موسمی کیا ہوتی ہے؟ سیزنل. رمضان میں تو بہت محبت ہو گئی اللہ سے، رمضان کے بعد واپس آ گئے چیزوں میں اپنی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ یا پھر ہم مکہ مدینہ حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو بہت ہی ہم نے جو ہے اللہ کی محبت میں ہر کام کیا اور واپس آئے تو واپس. ہاں یہ میں شیئر کروں گی یہ دعا آپ سے. یہ دعا تو ہے ہمارے پاس، میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے میں نے لکھی بھی ہے یہ دعا. انشاءاللہ ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کے گروپ میں بھی شیئر کر دوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ آپ لوگ تشہد میں پڑھا کریں یہ دعا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تشہد میں پڑھ سکتے ہیں دعا. اچھا، موسمی محبت تو نہیں مکہ مدینہ والی کہ جب وہاں چلے گئے اور سب کچھ اوڑھ اڑا بھی لیا اور پہن لیا اور خوب نمازیں پڑھ لی، واپس آئے دوبارہ دنیا. تو اللہ کی محبت کیا اس کے علاوہ تو نہیں؟ اللہ کی محبت تو مستقل ہونی چاہیے نا. تو پھر وہ محبت ہے اشد حب للہ. ٹھیک ہے.
اور جو ہم لوگ لو تھنگس اینڈ پیپل فار دا سیک آف اللہ، لیسن ہم نے کیا کیا کہ کیونکہ اللہ کی محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے. سو بینگ ود دیم، پیپل سے یا کسی لوگوں سے محبت کریں، چیزوں سے محبت کریں، تو وہ سب ہمارے لیے کیا سورس بن جاتے ہیں اللہ کی محبت کو بڑھانے کا. اور اللہ سے کیوں محبت کریں ہم؟ بیکاز ہی ول نیور اینڈ، ہے نا. اٹرنل محبت جیسے جو کہتے ہیں نا، لو جو فانی نہیں ہو سکتا نا، مطلب ٹھیک ہے نا. تو اللہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا ہے. تو اور ایوری تھنگ ایلس ول اینڈ، ٹھیک ہے نا. تو یہ محبت وہ محبت ہے جو ہمیشہ رہے گی. اللہ سے جو محبت ہے وہ ہمیشہ رہے گی. تو اس لیے ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے. اشد حب للہ. ہم سب دیکھیں ہماری محبت کن کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا، اب آیت نمبر 166 پہ آ جاتے ہیں. 2 آیتیں ہمیں اور پڑھنی. ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس؟ شاید ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرا دے ہمارے ٹائم میں برکت ڈال کے انشاءاللہ. اذ تبرأ الذین اتبعوا، اور جب بیزاری کریں گے وہ لوگ جو کہ جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا، جنہوں نے ان کی پیروی کی. ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا. ورعوا العذاب، اور جب وہ دیکھیں گے عذاب کو. رعا سے یہ بھی ورعا جو ہے یہ رعا سے، یہ جو ہم نے پڑھا را حمزہ یا جو پڑھا تھا العذاب کو. وتقطعت، اور کٹ جائیں گے بہم ان سے اسباب، سارے ذرائع، سارے سلسلے کٹ جائیں گے ان سے. ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ. اذ، جب، ہم جب تبرع. اچھا، اب تبرع پر لگتا آپ لوگوں کو مشکل رہا ہے، لیکن یہ ہے نہیں مشکل. کیوں مشکل نہیں؟ کیونکہ یہ اردو کا ورڈ ہے. بری الذمہ کہتے ہیں آپ. ہم؟ بری الذمہ اردو میں بولتے ہیں نا، بری الذمہ ورڈ تو وہی والا ہے، بری ہو جانا. یہ ہم کہتے ہیں جی یہ تو بری ہو گئے، مطلب کسی کے اوپر کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ بری ہو گئے. مطلب کہ فری آف سن، یا فری کر دینا کسی چیز کو، ہے نا. بری الذمہ، میں تو بری الذمہ مطلب میں فری ہوں تمہاری ذمہ داری سے، یہ ہے نا. یہی ہوتا ہے نا. تو بیزار اس کو بولتے ہیں ہم، بیزاری جب بولتے ہیں نا. لیکن ہم اردو میں یہ ورڈ بہت یوز کرتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو ایگزامپل دی تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے. بری مطلب ہوتا ہے بری الذمہ ہونا، بیزار ہو جانا، بالکل فری کر دینا. اس کا ہم اب یہ اور بھی دیکھ لیں گے. الذین، تو جب بری الذمہ ہو جائیں گے یا بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی. فار ایگزامپل کن کی پیروی کی گئی تھی؟ بہت سے جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کی لوگ پیروی کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے جو اینیملس ہیں ان کی پیروی کر، رسولوں کو جو ہے وہ خدا بنا کے بیٹھے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور جو ہے عزیر علیہ السلام جو ہیں. اس طرح سے بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا انہوں نے اپنا خدا بنا لیا ہے. تو ان سے جب پوچھا جائے گا انہوں نے کہا تھا ہم نے تھوڑی بولا تھا ان کو جو ہماری پیروی کرو. تو وہ بیزاری کا اظہار کریں گے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت ڈے آف ججمنٹ میں وہ حاضر ہو کے کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہماری ہمیں بات یا فرشتوں کی بات کر رہے تھے. ان کو تو پتا، وہ کہیں گے ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے، ہماری پوجا کر رہے تھے یہ، ہمیں الہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ بری الذمہ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا. ایون دو شیطان بھی بری الذمہ ہو جائے گا. شیطان کا پورا خطبہ ہے قرآن میں. وہ کہتا ہے میں نے تو صرف ان کو ایک اشارہ کیا تھا، یہ تو خود ہی میری طرف آ گئے تھے. فلا تلومونی، تم مجھے لعنت نہیں کرو، اپنے آپ کو لعنت کرو. ایک آیت ہے قرآن میں کہ شیطان کہے گا کہ میں نے تو صرف ایک ان کو اشارہ کیا اور یہ میرے پیچھے چل پڑے. تو سب کے سب بری ذمہ ہو جائیں گے جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، قبروں میں جا کے عبادت کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہے نا لوگ کرتے ہیں نا عبادت قبروں میں جا کر، ان کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں، یا بہت سے لیڈرز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بلا وجہ. تو اس تبرع الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی تھی وہ لوگ کہیں گے کہ بھئی ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ ہمیں الہ مانے. من الذین اتبعوا، تو وہ ان سے بیزاری دکھائیں گے یا ان سے بیزار ہو جائیں گے یا بری ذمہ ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی. اتبعوا، ٹھیک ہے نا. اتبعوا، اور یہ دیکھیں اب دونوں ورڈز اب آپ دیکھیں بالکل سیم لکھے ہوئے ہیں. اگر اس پہ میں حرکات ہٹا دوں تو یہ تو سیم ہی لگے گا مجھے، لیکن اب ان کے حرکات آپ نے دیکھے. توبعوا، تبعوا، توبعوا، تبعوا. سبحان اللہ، بڑا زبردست یہ چیز ہے. میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جن کو سمجھ میں آ جائے. اور یہ کل مجھ سے کوئی پوچھ بھی رہا تھا کہ ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کیا ہوگا، مجہول اور معروف کیا ہوگا. اچھا خاصا بڑا ٹاپک ہے، لیکن تھوڑا بہت میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں جس سے آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آ جائے. اچھا پہلے تبرع ہم دیکھ لیتے ہیں. بری الذمہ، با را حمزہ، با را اور حمزہ، یہاں تا نکال دیجیے آپ. تا کسی اور وجہ سے آیا. با را، برا، برات بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سورت البراءت کون سی ہوتی ہے پتا کسی کو؟ سورہ برا سورت کون سی ہے؟ بہت سارے اسکالرز بھی ہیں ہمارے پاس یہاں پر، پتا ہے آپ کو؟ برا، برا کون سی سورہ ہے؟ توبہ. ماشاء اللہ، ارم نے جواب دیا، ماشاء اللہ. جی، سو توبہ کو کہتے ہیں نا برات. خیر،
چلیے، یہ تو ایک بات کی بات تھی. برا مطلب ہوتا ہے صحیح. اچھا جی، تو برات کا ہوتا ہے آزاد ہونا یا کسی چیز سے بیزاری کرنا. برا آزاد ہونا کیوں کیا میں نے؟ کیونکہ وہ ہم کہتے ہیں نا بری بری ہو گیا، وہ تو آزاد ہو گیا، مطلب اس کا کیس ختم ہو گیا، مطلب اس کو فری کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ ٹو بی فری اور ڈس اون سم تھنگ، کسی چیز سے بیزاری کا اظہار کرنا. اور اسی لیے تبرہ جو ہے، برا جو ہے کیور کے لیے بھی آتا ہے. آپ حضرت عیسیٰ کے قصے میں کرا تھا تب تبری الاکمہ والعامہ کے لیے جو آتا ہے نا، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے نا، کہ آپ جو ہے اندھوں کو اور کوڑیوں کو جو ہے شفا دیتے تھے. وہاں پہ بھی آتا ہے کہ وہ کیور کر، اس میں بھی برا برا کا ورڈ آتا ہے، یوز فار کیور بینگ فری آف ڈیزیز نا. اور اس کے لیے بھی آتا ہے جو کہ انوسینٹ ہو کے فری ہو جائے، فری آف سن. جیسے کہ میں نے بات بتایا کہ کسی پہ اگر کیس چل رہا ہو تو ہم کہتے ہیں وہ بری ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو تبرہ کیا ہے؟ مطلب فری ہو جانا، وہ بالکل آزاد ہوں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا اپنے اوپر کیا. تو اس وقت انسان جن کی پیروی کر رہا ہوتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے. وہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ کسی سے کنیکشن نہیں ہے کسی کا، صرف اللہ سے کنیکشن ہے ہمارا. تو اب ہم دیکھیں، اگر تبعو اور تباؤ دیکھیں تو تابعین دونوں میں صرف اعراب کا فرق ہے. تو تبعو جو ہے وہ فعل ماضی مجہول ہے، پیسو سینٹینس ہے، جو پیروی کیے گئے. اور تبعو اتبعو کے ایکٹیو ٹینس ہے، جنہوں نے پیروی کی. ٹھیک ہے؟ اب دو چیزیں آپ لکھ لیں اس کی، انشاءاللہ اس کے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنا طاقت ہمت دے اور عقل دے اتنی کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور آگے بھی ہم آپ کو صحیح سے پڑھا سکیں. اس میں آپ دو چیزیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا، بالکل بالکل، یہ اس میں بھی آتا ہے. اچھا جی، تو یہ آپ دیکھیے گا تبعو جو ہے یہ پیسو ٹینس سے ماضی مجہول ہے. اچھا، معروف جو ہوتا ہے نا، دو چیزیں آپ لکھ لیں. معروف ٹینس جو ہوتا ہے اس میں ہمیں فائل یا سبجیکٹ کا پتا ہوتا ہے. دیٹس وائی اٹس اے معروف مینس اے نون. سبجیکٹ از نون. جنہوں نے پیروی کی، تو جنہوں نے جو دے ہیں، یہ دے کون لوگ ہیں؟ جو کہ جنہوں نے فالو کیا تھا. تو وی نو کہ انہوں نے فالو کیا تھا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا تھا. تو وی نو دیز پیپل. ٹھیک ہے نا؟ جنہوں نے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، تو یہاں پہ ہمیں فائل پتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہماری پتہ چل گیا ہمیں، یہ ایکٹیو وائس ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ماضی معروف ہے، تو انہوں نے پیروی کی تھی. اس طرح مضارع میں بھی مجہول اور معروف ہوتا ہے. ابھی ہم یہاں پہ پاسٹ ٹینس کا دیکھ رہے ہیں. جو یہاں پہ جو ہم پڑھیں گے اتبعو ہے، اتبعو ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر جو ہے تا کے اوپر دمہ ہے، با کے اوپر کسرہ ہے. تبعو جو ہوگا، تو تبعو جو ہوگا یہاں پر ماضی مجہول ہے. اور ماضی مجہول جو ہوتا ہے پیسو، اس میں ہمیں فاعل یا سبجیکٹ کا پتہ نہیں ہوتا. کام کون کر رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. ہمیں پتا ہے کام ہو رہا ہے، جو پیروی کیے گئے، مطلب ہمیں مفعول پتا ہے جن کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے، لیکن ہمیں فائل نہیں پتا. کون پیروی کر رہا ہے وی ڈونٹ نو، لیکن وی نو ان سینس یہ لوگ کر رہے تھے پیروی. لیکن جو پیروی کیے گئے، ان کی پیروی کی گئی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اور کس نے کی پیروی وہ تو آگے آیت میں آ رہا ہے، لیکن اس سینٹینس میں موجود، اس ورڈ میں موجود نہیں ہے جو پیروی کیے گئے. ٹھیک ہے؟ تو دس از دا ماضی مجہول اور دس از دا ماضی معروف. ٹھیک ہے؟ اور مجہول یوزلی میں نے آپ کو بتایا بہت، جب ورڈ یوز ہوتا ہے تو اس میں بہت ہی اسٹرانگ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تھوڑا سا تھا، آپ کو اگر سمجھ میں آ گیا. جن کو نہیں آیا الحمدللہ، جن کو آ گیا الحمدللہ، آگے بھی ہم پڑھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور کیا ہوا؟ وراء العذاب، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. را اور حمزہ نظر آ رہا ہے مجھے یہاں پر، لیکن مجھے یہاں پر یا نظر نہیں آ رہا. را حمزہ اور یا روٹ ورڈ ہے. را حمزہ اور یا جو میں نے پہلے لکھا ہے. اور وہ دیکھ لیں گے العذاب، عذاب کو. جب عذاب کو دیکھیں گے ڈے آف ججمنٹ میں. وتقطعت، قطع، قاف تا عین. قطع کیا ہوتا ہے؟ قطع کرنا اردو میں، کٹ جانا، قطع کر دینا، الگ ہو جانا. ٹھیک ہے نا؟ اور کٹ جائیں گے ان سے، مطلب اب ان کے پاس کوئی بھی سورس نہیں ہوگا جو کہ ان کو بچا سکے. بیہم، ساتھ ان کے، الاسباب. اسباب کیا ہوتے ہیں اردو میں بولتے ہیں نا، آپ کے پاس کوئی اسباب ہیں اس کے، کوئی ذرائع ہیں، کوئی سورس ہے جیسے ہم بولتے ہیں نا. لیکن عربی میں الاسباب جو ہوتے ہیں، سین با با ہے اس کا روٹ ورڈ. اور سبب جو ہوتا ہے رسی کو بولتے ہیں، جو کہ یوز ہوتی ہے کوئی چیز پہ چڑھنے کے لیے، کوئی چیز جو استعمال ہو کس چیز تک پہنچنے کے لیے. کوئی بھی چیز چاہے وہ رسی ہو، یوزلی جو روپ کو بولتے ہیں، جو کہ ہمیں استعمال کرتے ہیں درخت پہ چڑھنے کے لیے، کہیں پہ بھی چڑھنے کے لیے. سبب جو ہے نا عربی قرآن میں آیا ہے سورۃ الحج میں.
बिसबबिन इला समाए, तो वो रस्सी लाए और चढ़े आसमान पर आता है उसका वर्ड। तो वहां बिसबब जो है वहां पर क्या आएगा, इसका मतलब है कि वो रोप को बोल रहे हैं कि भाई ऊपर चढ़ सकते हो चढ़ जाओ, और फिर देखो कि वहां पर क्या हो रहा है तुम्हारे लिए ना। तो बहुत दफा कुरान में सबब जो है वो रस्सी के लिए भी है, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको लुग़वी मीन्स बता दिए हैं। लेकिन असबाब अगर हम उर्दू में देखें तो एनी सोर्स, जराए, सारे सराय मीन्स कोई भी कनेक्शंस जो है वो कट जाएंगे, ठीक है ना। बिहिमुल असबाब। अच्छा, सो द सेल्फ एनालिसिस क्या है हमारे पास, वी हैव टू आस्क अवर सेल्फ हु आई लव द मोस्ट एंड इन दिस लव स्टॉपिंग मी, इज दिस लव स्टॉपिंग मी फ्रॉम द लव ऑफ अल्लाह। तो असबाब तो कट जाएंगे, तो अभी मेरी मोहब्बतें किसके लिए हैं, क्या ये मोहब्बतें मुझे अल्लाह के काम करने से तो नहीं रोक रही, क्या मुझे अल्लाह की इताअत से तो नहीं रोक रही, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे इसका लेसन है हमारे लिए। और ये आखिरी है। अगर मैं आपको पढ़ा दूं, इसमें मैंने कितना लिखा है आप लोगों के लिए। चले, आप लोग ऐसा करें 5 मिनट ले लीजिएगा, ग्रुप स्टार्ट नहीं कीजिएगा। ये हम कर ही लेते हैं जब हमने लिखा है तो, ताकि ये हमारा हो जाए, इतनी मुश्किल आयत नहीं है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, लेकिन ये कि इसमें जो है आप लोगों के वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको आते हैं, और कहेंगे वो लोग जिन्होंने पैरवी की थी। ठीक, कौन लोग हैं जिन्होंने किसी को फॉलो किया था, अल्लाह बना लिया था, अल्लाह के बराबर कर दिया था, अब वो रिग्रेट करेंगे, लव काश, अन्ना इंडीड, लना मेरे लिए, बेशक मेरे लिए, ला ना मेरे लिए, और ना मेरे लिए, कर्रा इकरार तकरार, क्या होता है हम लोग उर्दू में बोलते हैं ना तकरार करना, मुकर्रर इरशाद बोलते हैं ना, काफ रारा, तकरार मतलब पलटना। क्या होता है तकरार करने को, क्या बोलते हैं, दोबारा पढ़ें दोबारा बोलें, ठीक है ना। तकरार मतलब होता है मुकर्रर जो बोलते हैं, तो पलटना होता। फा तो नतबर्रा, फा ना, फा और ना, फा तो नून हम, तबर्रा बरियो जिम्मा हो जाते, तो हम बरियो जिम्मा हो जाते। फा नून और फिर तबर्रा आ गया, मिनहुम उनसे, कमा तबर्राऊ जैसे कि वो हमसे बरियो जिम्मा हो जाए, हो गए मिन्ना हमसे, मतलब हम आज, काश के अल्लाह सुबहान, ये तो हम डे ऑफ जजमेंट में बोल रहे हैं ना, वो लोग जब सब अजाब देख लें, कयामत आ गई, वो कहते हैं काश अल्लाह सुबहान तआला हमें वापस लौटा दे तो हम कभी भी उनकी पैरवी ना करें, कभी भी उनकी बात ना करें। कदालिका, और इसी तरह, यूरीहिम, यूरीहिम अल्लाह सुबहान दिखाता है, अमाल अपने अमाल, हसरात बनाकर लोगों के ऊपर, कयामत के दिन दिखाएगा, हसरतें होंगी, डे ऑफ हसरत भी बोलते हैं, यौमुल हसरत बोलते हैं कयामत को, हसरत उर्दू का वर्ड, वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और नहीं वो खारिज, खारिज उर्दू का वर्ड है, खारिज हो रही है, हवा खारिज हो गई, ये इस तरह बोलते हैं ना हम लोग, खारिज होना, या कोई भी चीज इखराज, ठीक है ना। तो खारिज मतलब खाराजा मतलब निकलना है, और नहीं वो निकल पाएंगे आग से कभी भी नहीं, खारिजीन, ठीक है। अब इसका हम देख लेते हैं, वकाल लजीना तुबे, जैसे कि मैंने बताया, ताबा आइन सेम वही वर्ड है जिन्होंने पैरवी की थी, लव काश, इंडीड अगर होता, लना मेरे लिए, कर्रा काफ रारा किसी चीज की तरफ बार बार जाना, या सिर्फ एक बार किसी चीज की तरफ जाना, और एक बार मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे नकरा आ गया, ठीक है ना। तो तन की वजह से जो है इसका एक बार का हो गया, वंस, मतलब इसमें हसरत दिखाई जा रही है कि एक दफा तो अल्लाह ताला हमें लौटा दें, अगर एक दफा भी लौटा देना तो हम जो हैं वो कभी भी उनकी बात ना कर, काफरा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुल्क मुझे अलग करना चाहिए था, फा है का मतलब तो, नून का मतलब हम, और तबर्रा सेम वर्ड जो कि पहले आया था, मिन उनसे, कमा, यहाँ पे मेरा खास अलिफ मिस हो गया, कमा जैसा कि, तबर्राऊ वो बेजार हुए, वो हमसे बेजार हुए थे, तबर्राऊ वो सब बेजार हुए, मिन्ना हमसे, आज जैसे कि वो हमसे, मिन ना कोई नया वर्ड नहीं है, मिन से और ना हम, मैंने अलग करके लिख दिया ताकि आप लोगों को पता चल जाए, मिन और ना है, मिन और ना, मिन ना हमसे, कजालिक और इसी तरह, युरीहिम वो दिखाता है उनको, वो कौन, अल्लाह सुब्हान ताला दिखाता है उनको, को अल्लाह सुब्हान ताला अमाल, उनके अमाल जो वो दुनिया में उन्होंने अमाल किए, हसरात रिग्रेट्स, अलैहिम उन पर, वमा हुम और नहीं वो, बेखारिजीन, खाराजा या नून जमा की निशानी है, मिनन नार आग से। और हम इसमें लेसन भी देख लेते हैं, ऑन द डे ऑफ जजमेंट देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिग्रेट्स ऑन प्रीवियस लव, जो कि हमने दुनिया में की नहीं थी, वी हैव ओनली वंस चांस, सो वी शुड डेवलप अ वेरी डीप कनेक्शन विद आवर क्रिएटर इंशाअल्लाह ताला, आमीन। अब आप जो ये अब देख रहे थे, आप लोग कहते ये आयत शेयर कर लें, आई मीन दुआ शेयर कर लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, या अल्लाह मैं बेशक मैं सवाल करती हूँ आपसे आपकी मोहब्बत का, अल्लाह से मोहब्बत का, वहुब्बा और मोहब्बत का, मैं युहिब्बुक जो कि आपकी मोहब्बत तक ले जाए, उन चीजों की मोहब्बत चाहती हूँ, चाहे वो इंसान हो चाहे वो चीजें हों, जो आपकी मोहब्बत तक ले जाए, वहुब्बा और वो मोहब्बत चाहती हूँ, उस अमल की मोहब्बत चाहती हूँ, हुब्बा अमल,
عمل کی محبت، حب عمل، عمل کی محبت، یقربنی جو قریب کر دے آپ کی حب، آپ کی محبت کے. اللہ کی محبت مانگنے کی بہترین دعا ہے یہ. تو یہ مانگا کریں کہ اللہ تو اپنی محبت، اللہ محبتیں ڈالنے والا ہے، اللہ تو ہر طرح کی محبت ڈال سکتا ہے نا. یہاں ہمارا ختم ہو گیا الحمدللہ. کوشش کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دیں انشاءاللہ. اب ایسا کرتے ہیں ہم جلدی سے اس کے جو ہے وہ سن لیتے ہیں کیا کہتے ہیں اپنی ریسائٹیشن. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد پھر آپ لوگ کی چھٹی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ یہ ہمارا آج کا فنش ہو گیا انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ ویک آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ٹائم میں جو ہے وہ برکت ڈالے اور جو کچھ بھی ہم نے یہاں پڑھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہم سب سے قبول کرے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.